وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يا أبا سفيان والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ألا وإن ربي داعية وإنه سائلي هل بلغت فأقول يا رب قد بلغت فليبلغ الشاهد الغائب. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. میرے بھائی اور دوستو، آپ سب یا اکثر تاجر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک تجارت اللہ تعالیٰ آپ سے کرنا چاہتے ہیں. پہلے آپ یہ سوچیں کہ آپ کی ڈیلنگ کس سے ہو رہی. آپ کچی پارٹی کو تو مال نہیں دیتے، جہاں آپ کو مال کے ڈوبنے کا خطرہ ہوا ادھار نہیں کرتے، کوئی بڑا کاروبار نہیں کرتے. تو اس سے پہلے ایک اور بات کہ آدمی تجارت کیوں کرتا ہے؟ کہ نفع حاصل ہو. تجارت کا لفظی مطلب معنی بھی یہ ہے کہ مال کے بدلے میں مال لینا جس میں نفع شریک ہو. لفظ تجارت کا یہ مطلب ہے. تو مال کے بدلے میں مال اور اب پیسے کے بدلے میں چیز اور اس میں نفع کا تصور، اس کو تجارت کہتے ہیں. اسی لفظ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمارے لیے استعمال فرمایا ہے، کیونکہ لفظ تجارت خود ایک منفعت اور نفع کی طرف اشارہ کرتا ہے. میں تجارت کرتا ہوں، یہی کافی ہے کہ کچھ مال دیتے ہیں جس سے یہ نفع اٹھاتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے کہ میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں تمہیں ایک تجارت بتاتا ہوں جو تمہیں دردناک عذاب سے اور دکھ دینے والی مار سے وہ تمہیں بچا لے گا. یہ جو آپ تجارت فرما رہے ہیں، یہ جو دنیا کی تجارت ہے، اس میں آپ ممکن ہے بہت آگے چلے جائیں، لیکن غم یہ ہے کہ آپ کے اور میرے پاس وقت بہت تھوڑا ہے. آپ کی تجارت جناب سپر سے نکل کر پشاور سے، کراچی سے گلگت تک چلی گئی، 7 بر اعظم تک چلی گئی. لیکن درد کی بات یہ ہے کہ اس سے نفع اٹھانے کے لیے آپ کے پاس بہت تھوڑی مدت، چند سال ہیں. آ کے بیٹھی بھی نہ تھے، نکالو بھی گئے. ادھر اذان ہو رہی ہے کان میں دنیا میں آمد کی، اور ادھر اعلان ہو رہے ہیں نماز جنازہ کے، تکبیر پڑھی جا رہی. یوں آئے یوں چلے گئے. اس لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا کم لبثتم فی الارض عدد سنین، بتاؤ تو صحیح اسلام آباد میں کتنے رہے تھے؟ تو بولیں گے یومن، ایک دن. تو کتنے؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال. صرف آپ نہیں، ہم سے پہلے والے تو 1000 سال، 900 سال، 200 سال، 300 سال، 400 سال عام عمر گزارتے تھے. کہیں گے یومن، ایک دن رہے. دوسرے کہیں گے غلط کہہ رہے ہیں، بعد یوم، آدھا دن رہے. صرف سارے کہیں گے فاسأل العادین، کسی حساب لگانے والے سے یا اللہ پوچھ، ہمارا تو حساب آپس میں مل نہیں رہا. کچھ کہہ رہے ہیں ایک دن، کچھ کہہ رہے ہیں آدھا دن. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں بتاتا ہوں الا بستم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون، میں بتاتا ہوں تم بہت تھوڑا زمانہ رہے.
کاش کہ تم اس وقت جان جاتے اس بات کو. پھر آگے دھمکی ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا خیال ہے صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ جناب سفر میں دکانیں کرتے کرتے مر جاؤ اور پھر پیسہ اکٹھا کرو، جھوٹ سے بھی، سب سے بھی، حلال سے بھی، حرام سے بھی، سود سے بھی، ہر لائن سے پیسہ اکٹھا کرو تو مر جاؤ. وانکم الینا لا ترجعون، کیا میرے پاس تم نے کوئی نہیں آنا تھا؟ تو ہوش نہیں تھا کہ ایک حساب لینے والا اوپر دیکھ رہا ہے. ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا خیال ہے کہ میں تمہیں ایسے چھوڑ دوں گا؟ تو تم دیکھو تو صحیح میں نے تمہیں کیسے بنایا. الم یک نطفة من منی یمنی، تم ایک ٹپکتی منی تھے، ثم کان علقۃ، پھر تم ایک بستہ خون بنے، فخلق فسوی، تو تم میں نے برابر بنایا، فجعل منہ الزوجین، پھر میں نے تمہیں جوڑا بنایا، الذکر والانثی، یہ مرد بیٹھے ہیں گھروں میں عورتیں ہیں، تمہیں مرد اور عورت بنایا. الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، تو تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارا بنانے والا تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ نہیں نہیں، ما خلقکم ولا بعثکم الا كنفس واحدہ، ایک کو بنانا اور اسے مٹانا اور اسے اٹھانا جیسے میرے لیے آسان ہے، اس ساری کائنات کو بنانا آسان، چلانا آسان، مارنا اور مٹانا آسان، اور نئے سرے سے اس کو اٹھانا آسان. وہ کیا ہوگا؟ یوم ترجف الراجفہ، ایک زلزلہ، تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے زلزلہ، قلوب یومئذ واجفہ، دل پھٹو پریشان، ابصارها خاشعہ، آنکھیں جھکی ہوئی پست اور ذلیل، یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، کہتے ہیں مر کے بھی کبھی کوئی واپس آیا. قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، اگر مر کے زندہ ہو گئے پھر تو برباد ہو گئے. اذا کرۃ خاسرہ، پھر تو حساب دینا پڑے گا. تو کیا تو بہت کچھ ہے تو کیا کریں گے؟ تو اوپر سے جواب آیا فإنما هي زجرة واحدة، انتظار کرو، ایک چیخ پڑنے والی ہے، ایک پکار پڑنے والی ہے، ایک منادی بلانے والا ہے. فإذا هم بالساهرة، تو ہم سب اسلام آباد کی پہاڑیوں سے نکل کر ایک چٹیل میدان میں کھڑے ہو گئے. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، جس دن پہاڑ نہیں ہوں گے، یہ پہاڑ نہیں ہوں گے، یہ مارگلا پہاڑی نہیں ہوگی. وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، زمین ایک صاف میدان ہوگی. وَحَشَرْنَاهُمْ، میں تمہیں نکالوں گا. فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، جو گر جاتا ہے روح پڑھ کے، جو بچہ ثابت ہو جاتا ہے اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا، اس کو بھی زندہ کر دوں گا. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور تم قطار بن کے میرے سامنے آ رہے ہوگے. ایک قطار ایسی ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرمین کی جماعت ایک طرف ہو جاؤ. دنیا میں تمہیں دھوکہ لگا کہ ہمارے بندوں کو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا اور تمہیں ساتھ سلام ہوتے تھے. ہمارے بندوں نے پیٹ پہ پتھر باندھے اور تم نے گھروں سے کھانے دسترخوان سے اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈالے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج الگ ہو جاؤ. آج پردے ڈالنے کا دن نہیں، آج پردے چاک کرنے کا دن ہے. يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ، آج میں تمہارے پردے چاک کر دوں گا، دکھاؤں گا یہ جنا سپر میں تم کر رہے ہو، یہ رات کو کر رہے ہو، یہ فلاں جگہ کر رہے ہو، دن میں، رات میں، اندھیرے میں، اجالے میں، خلوت میں، جلوت میں، مجمع میں، سب کیا ہو رہا ہے یہ دیکھ، یہ دیکھو. اقرأ کتابک، کھولو اس کی کتاب، پڑھو بھائی. کیا میں نے ظلم کیا ہے؟ ہل ظلمک، کیا تھا تھی؟ یا میرے فرشتوں نے ظلم کیا ہے کہ ناجائز لکھا ہو، زیادہ لکھا ہو، کم لکھا ہو؟ بول. تو کہے گا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرا ولا كبيرا الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. کہ ہے میں مر گیا، یہ کیسا میرا عمل نامہ ہے، یہ کیسی میری چارج شیٹ ہے کہ جس نے نہ میرا کوئی چھوٹا چھوڑا نہ بڑا چھوڑا. انها ان تک مثقال حبة من خردل، ایک تو رائی کا دانہ ہی چھوٹا ہوتا ہے. بس آپ میں تو، آپ تو دیہاتی لوگ نہیں ہیں، رائی شاید کسی نے کہیں کسی نے دیکھی ہو، لیکن یہ تو سنا ہے نا کہ رائی بہت چھوٹا دانہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا مثقال حبہ من خردل، رائی کا بھی کوئی ہزارواں حصہ اگر تم نے کچھ کر دیا، کہاں کیا؟ فتکن فی صخرۃ، ہوٹل میں بیٹھ کے نہیں، گھر میں بیٹھ کے نہیں، جناز سفر میں بیٹھ کے نہیں، کسی کالے جنگل میں
کالے پہاڑ کی کالی غار میں بیٹھ کے کیا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، تو تیرا اللہ کہہ رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں اور اسے نکالوں گا. فتکن فی صخرۃ او فی السماوات، یا آسمانوں پہ چڑھ کے کیا، او فی الارض، یا زمین کے اندر تم نے غاریں اور انڈر گراؤنڈ تم نے بڑے بڑے بیسمنٹ بنا کے اگر کچھ کیا تو یہ اچھی بے اللہ تیرا اللہ اس کو یوں کھینچ کے لا کر کہے گا ایک طرح پڑھو بھائی پڑھو میاں، یہ ہے تیرا، یہ ہے کیا میں نے زیادتی کی، کیا میں نے کمی کی، کسی اور کا تیرے پر لکھا نہیں یا اللہ. تو ہے یہ کیا ہوا، نہ تو کوئی چھوٹا بچہ نہ کوئی بڑا، سارا اس میں لکھا گیا. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، آج سب کیا ہوا، عورتوں کا، مردوں کا، جوانوں کا، بوڑھوں کا، سب سامنے آ گیا. اوپر سے آواز آئے گی وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، میرے بندے میری بندی میں نے کوئی ظلم نہیں کیا، جو کیا ہے تو نے کیا ہے یہ لے لے، یہ تیرے سامنے ہے. تو یہ نظام جس میں ہم لڑے ہوئے ہیں، پکڑے ہوئے ہیں، چھوڑنے کا ارادہ نہیں، مرنے کا ارادہ نہیں، یہ تو ایک دن اگلا توڑ دے گا. یوم ينفخ في الصور، آواز آئی، فتأتون افواجا، فوج در فوج آ رہے. وفتحت السماء، آسمان پھٹا، فكانت ابوابا، دروازے بنے. وسيرت الجبال، پہاڑ چلے. فكانت سرابا، وہ ریت بنے. ان جہنم كانت مرصادا، اے دوزخ آجا آجا. کس کے لیے؟ للطاغین مآبا، ہر ایک کے لیے نہیں، نافرمانوں کے لیے بیٹھ جا نشانہ لگا کے. مرصاد، شکار سامنے ہو، شکاری چھپا ہوا ہو اور اس کی زد میں ہو کہ اب فائر خطا نہیں جائے گا، یہ مرصاد ہے. آ جاؤ جہنمیوں کا لے لو، نشانہ لے لو. مرصادا، کتنا رہیں گے؟ لابثین فیہا احقابا، ہمیشہ کے لیے رہنے کا ٹھکانہ ان کے لیے بنا دیا گیا. ان کے کپڑے کیا ہیں؟ وہ کہاں گئے جناس پر کے ڈیزائن. اتعت لہم ثواب من نار، آگ نکال کے کرتا بنا دو. ان کے شلواروں کے، وہ پتلونوں کے، وہ پاجاموں کے، وہ سارے ڈیزائن کہاں چلے گئے؟ اب لاؤ سرابیلہم من قطران، تارکول نکال کے اس کا پاجامہ پہنا دو. تو ان کے سروں پہ بڑے تاج ہوتے تھے، کچ کلاہی، کلاہ کچ کلاہی. وہ کسرا کا تاج 2.5 من وزنی تھا. کسرا جو تاج پہنتا تھا 2.5 من وزنی تھا، زنجیر سے لٹکا ہوا تھا، اس میں سر دے کے بیٹھتا تھا. تو آج کیا ہو رہا ہے؟ تخشی وجوہہم النار، ان کے چہروں پر آگ کی ٹوپیاں چڑھا دی جائیں. یہ تو بڑے خوبصورت بیڈ روم بناتے تھے. آج کیا ہے؟ نارن احاط بہم سرادقها، آگ کو موٹا کر کے اس کے کمرے بنا دیے گئے ہیں. یعنی یہ تو پلنگ بڑے قیمتی ہوتے تھے، اس کا کیا ہوا؟ وہ بھی ہے من جہنم مہاد، انگاروں کے فرش بچھا دیے گئے. یہ تو بڑے مشروبات پیتے تھے، کہتے تھے کوئی نہیں دیکھ رہا، شراب بھی لاؤ، یہ بھی لاؤ، وہ بھی لاؤ، یہ بھی کرو، وہ بھی کرو. آج کیا ہے؟ آج کیا ہے؟ آج بھی ہے، آج بھی پینے کو دیا جا رہا ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ حمیم وغساق، وہ کھولتا پانی ہے جس کا 1 لوٹا 7 سمندر میں ڈال دیا جائے تو 7 سمندروں کا پانی ابلنے لگ جائے. جو شراب پیتا پیتا مر گیا اور توبہ نہ کی، شراب پیتا پیتا مر گیا اور توبہ نہ کی، پورے جہنمیوں کے زخموں کی گندگی کو اکٹھا کر کے اللہ سے کھلا کے دے گا. یہ لو. اس کا ٹیمپریچر کیا ہے؟ سورج کا جو ٹیمپریچر ہے سینٹر میں وہ 1.5 کروڑ سینٹی گریڈ ہے. سورج کا سینٹر کا جو ٹیمپریچر ہے وہ 1.5 کروڑ سینٹی گریڈ ہے اور 2 کروڑ 70 لاکھ فارنہائٹ ہے، اور دوزخ اس سے 100 گنا زیادہ ہے. لے لو بھائی، یہ پینے کے لیے ہے. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو ہمیں بتایا ہے کہ میں نے مٹا دینا ہے، مٹ جائے گا. اچھا ایک اور نمونہ بھی وہاں ہے، ایک اور نمونہ بھی نظر، یہ تو مجرمین نظر آ رہے ہیں نا. خاشعہ، عاملہ، ناصبہ، تھکے، ویران، پریشان، غبرہ، ترہقها قطرہ، کالے، تاریک، بدصورت، سیاہ، اور کچھ اور چیزیں بھی ہیں. ناعمہ، تر و تازہ، لسعیها راضیہ، اپنی محنت کا خوش، اپنی محنت کا صلہ پا کے بڑے مزے میں نظر آ رہے ہیں. مسفرہ، روشن، ضاحکہ، مسکراتے، مستبشرہ، چمکتے دمکتے، خون کی لالی دوڑ رہی. اور اللہ کی طرف سے حسن و جمال ان مردوں کو اور ان عورتوں کو اللہ کی طرف سے بغیر میک اپ کے دیا جا رہا، اور لباس بغیر تیاری کے، ڈیزائننگ کے. اللہ تعالیٰ یلبسون ثیابا خضرا، ریشم کا لباس، یحلون فیہا من اساور من ذہب، یہاں
سونا عورت کے لیے حلال، مرد کے لیے حرام. اور آپ نے فرمایا یا لیت امی لم تلبس الذهب، ہائے کاش میری امت سونا نہ پہنتی. عورتوں کے لیے نہیں کہہ رہے، مردوں کے لیے کہ ہائے کاش میری امت سونا نہ پہنتی. تو یہاں مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے. حلوا اساور من فضة، کہیں چاندی کے کہیں چاندی کے. یحلون فیہا من اساور من ذهب، کہیں سونے کے. وسقاہم ربہم شرابا طہورا، اور خود اللہ پلانے والا. اب اللہ سے پی لو، اب اللہ سے پیو، کیونکہ یہ وہ قطرہ ہے کہ یہ وہ شراب ہے جس کا ایک قطرہ انگلی پہ لگا کے آسمان پر بیٹھ جائے اور انگلی کو نیچے کر دے تو سارے جہان میں خوشبو پھیل جائے گی. اب اللہ پلانے لگا. تو جس تجارتوں میں، جن کاروبار میں ہم لگے ہوئے ہیں، یہ ایک دن ٹوٹ جائیں گے. ایک دن ایسا آئے گا کہ یہاں سے گزرنے والے کہیں گے یہاں بھی کبھی لوگ رہا کرتے تھے. یہ تو اسلام آباد ہے. مدینہ منورہ پر اور مکہ مکرمہ پر قیامت سے پہلے پہلے وہ دن آئیں گے، کیونکہ دینے والے کی خبر سچی ہے اور بتانے والا سچا ہے، جو عرش کو دیکھ کے بتا رہا ہے کہ ایک دن ان دو شہروں پہ ایسا آئے گا کہ گزرنے والے جب گزریں گے تو کہیں گے یہاں کبھی کوئی آبادی ہوا کرتی تھی. بالکل قیامت کے قریب جب بیت اللہ بھی ختم ہو جائے گا، مسجد نبوی بھی ختم ہو جائے گی، مسلمان ختم ہو جائیں گے اور قیامت کا ڈنکا بس بجنے ہی والا ہوگا، اس وقت یہ حال ہوگا ان دو مقدس جگہوں کا. اسلام آباد تو پتہ نہیں کل اجڑ جائے، اس کی کیا زندگی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ میرے بھائیوں ایسی تجارت کی ہے کہ اگر ہم اس تجارت پر آ جائیں تو گھاٹا ہے ہی نہیں، نقصان ہے ہی نہیں، نفع ہی نفع ہے، نفع ہی نفع ہے. جس طرح ہم کر رہے ہیں ہم نقصان کی طرف جا رہے ہیں، جس طرح ہم چل رہے ہیں ہم ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں. جن چیزوں میں ہم جی لگا رہے ہیں یہ تو کل کو چھوٹ جائیں گے. فساد کیا، کبھی کسی کے ساتھ کچھ گیا. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دھوکے کا گھر. لا تساوی جناح بعود، مچھر کا پر. کبیت العنکبوت، مکڑی کا جالا. کسراب بقیع، ریت کا پانی. کبھی ریت میں بھی پانی ہو. نظر کتنا آتا ہے کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اسلام آباد، جنا سپر مارگلا، یہ وہ سب تمہاری نظر کا فریب ہے. ایک دن ایسا آئے گا یہاں کچھ نہ ہوگا. تو پھر سو حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا. قذاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا. دیکھتے نہیں اسرائیل کو کیسے آ رہا ہے. یہ لو کیا دیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سردھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا. سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا. یہ تو بنجارا تاجر کو کہتے. پرانی عورتوں سے بہت کو سمجھ میں نہیں آئے گا. بنجارا بڑے تاجر کو کہتے ہیں. وہ جا رہے، وہ جا رہے، چارپائی پہ جا رہے، اٹھا دیے گئے. ایک تجارت اللہ آپ سے کرنا چاہتا ہے تو پہلے آپ دیکھیں آپ ڈیلنگ کس سے کر رہے ہیں. کہ جو غنی ہے، محتاج نہیں، جو مالک ہے، مملوک نہیں، جو خالق ہے، مخلوق نہیں، جو رازق ہے، مرزوق نہیں، جو حافظ ہے، محفوظ نہیں، جو جابر ہے، مجبور نہیں، جو قاہر ہے، مقہور نہیں، جو راحم ہے، مرحوم نہیں، جو ناصر ہے، منصور نہیں، جو شاہد ہے، مشہور نہیں، جو حاضر ہے، غائب نہیں، سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، قوی ہے، قادر ہے، مقتدر ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، ملک ہے، قدوس ہے، سلام ہے، مومن ہے، مہیمن ہے، عزیز ہے، جبار ہے، متکبر ہے، خالق ہے، باری ہے، مصور ہے، غفار ہے، قہار ہے، وہاب ہے، رزاق ہے، فتاح ہے، علیم ہے، قابض ہے، باسط ہے، خافض ہے، رافع ہے، معز ہے، مذل ہے، سمیع بصیر ہے، حکم عدل ہے، لطیف و خبیر ہے، حلیم و عظیم ہے، غفور و شکور ہے، علی و کبیر ہے، کریم و جلیل ہے، حسیب و رقیب ہے، مجیب و واسع ہے، باعث شہید حق ہے، وکیل ہے، قوی ہے، متین ہے، ولی ہے، مبدع ہے، معید ہے، محصی ہے، معید ہے، مخی ہے، ممیت ہے، حی ہے، قیوم ہے، واجد ہے، ماجد ہے، واحد ہے، احد ہے،
قادر ہے، مقتدر ہے، اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، والی ہے، متعال ہے، بر ہے، تواب ہے، منتقم ہے، عفو ہے، رؤوف ہے، مالک الملک ہے، ذو الجلال والاکرام ہے، مقسط ہے، جامع ہے، غنی ہے، مغنی ہے، نافع ہے، بار ہے، نور ہے، ہادی ہے، بدیع ہے، باقی ہے، وارث ہے، رشید ہے، صبور ہے، جل جلالہ. اتنے خوبصورت صفات کا وہ مالک ہے جو آپ سے تجارت کرنا چاہتا ہے. کتنی بڑا آپ دیکھو تو صحیح کہ آپ سے تجارت کرنے آیا کون ہے؟ کہ میرے بندو آؤ نا مجھ سے تجارت کرو، میں تجارت بتاتا ہوں. اور بھیجا کس کو ہے؟ جبرائیل کو. جبرائیل آ رہے ہیں اللہ کی طرف سے پیغام لے کر. سارے فرشتوں کے سردار روح الامین، روح القدس، رسول ذی قوت عند ذی العرش المکین مطاع ثم امین. یہ جبریل کی صفات. ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی، یہ جبریل اسلام کی صفات. فارسلنا الیہا روحنا، یہ جبریل اسلام کی صفات. کہ وہ آ کے بتا رہا ہے کہ بہت بڑا اللہ جس کے ایک حکم سے زمین بچھی، والارض فرشناها فنعم الماہدون، جس کے ایک حکم سے آسمان اٹھا، والسماء بنيناها بعید وإنا لموسعون، والارض فرشناها فنعم الماہدون. ہر چیز کو موزون طریقے سے بنایا، ہر چیز کا وخلقنا، کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا جوڑا کر کے بنایا. وہ اللہ آپ کے ساتھ ڈیلنگ کرنا چاہتا ہے، محتاج نہیں. کائنات اس کے ہاتھ میں، دن اور رات کا نظام اس کے ہاتھ میں، لیل و نہار اس کے ہاتھ میں، زندگی موت اس کے ہاتھ میں، عزت اور ذلت اس کے ہاتھ میں، ہوا اور فضا اس کے ہاتھ میں، پانی اور آگ اس کے ہاتھ میں، لوہا اور پتھر اس کے ہاتھ میں. کون سی چیز ہے جس کے قبضے سے باہر ہے؟ الارض جمیعا قبضتہ، زمین پر قبضہ. والجبال ارساها، پہاڑوں پر قبضہ. فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، اس سبزوں پر قبضہ، پہاڑ پر قبضہ، اس کے سبزہ زاروں پر قبضہ، کوہساروں پر قبضہ، میدانوں پر قبضہ، کائنات کے چپے چپے اور ذرے ذرے پر قبضہ. کائنات ساری کی ساری اس کے سامنے سجدے میں پڑی ہوئی. ان من شیء الا یسبح بحمدہ، ساری کائنات تمہارے رب کی تسبیح پڑھتی ہے. تو جنیا والو تم بھی اللہ کی تسبیح پڑھو. ان دکانوں میں اللہ کے دین کے مطابق تجارت کرو. تم یورپ اور امریکہ کو سامنے رکھ کے مت چلو، اور دھوکے اور جھوٹ کو سامنے رکھ کے مت چلو، سود اور چور بازاری کو سامنے رکھ کے مت چلو. اپنے اللہ کو سامنے رکھ کر چلو کہ اللہ جب تمہارے ساتھ ہوگا تو زمین خزانے اگلے گی، آسمان برکتیں اتارے گا، ہوائیں پیغام لے کے چلیں گی، بادل رحمت بن کے برسیں گے، اولاد تمہاری نیک ہوگی، بیٹیاں تمہاری حیا والی ہوں گی، مائیں تمہاری شفیق ہوں گی، باپ تمہارے شفیق ہوں گے، بیویاں تمہاری وفا شعار ہوں گی، حکمران تمہارے عادل ہوں گے. اگر میری مان کے نہ چلے تو زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے. ساری کائنات تمہارے خلاف کر دوں گا. جو زمین تمہارے لیے برکتیں بدلتی تھی وہی زمین زلزلے لائے گی. جو ہوا تمہارے پیغام اٹھاتی تھی وہ جکڑ بن کے آئے گی. جو پانی تمہیں سیراب کرتا تھا وہ طوفان بن کے آئے گا. جو فرشتے تمہاری دعاؤں پہ آتے تھے وہ عذاب کی بجلیاں لے کے آئیں گے. جو رب تمہاری پکار پر لبیک کہتا تھا وہ اپنی رحمت کے دروازے تم پہ بند کر دے. بادشاہ اللہ ہے اس کائنات کا، کوئی اس کا شریک؟ هل تعلم له سمیہ، کوئی ہے اس کا شریک؟ کوئی ہے اس کے مقابلے میں؟ الملک لا شریک لہ. اللہ کے نبی کی سنو، اللہم انت احق من ذکر واحق من عبد وانصر من ابتغی وارأف من ملک واجود من سئل واوسع من اعطى. یا اللہ تو ہی یاد کے قابل، تو ہی بندگی کے قابل، تو ہی محبت کے قابل، تو ہی مہربان، تو ہی کریم، تو ہی سخی، تو ہی داتا، تو ہی بادشاہ. انت الملک لا شریک لک، تو بادشاہ ہے تیرا شریک کوئی نہیں. الفرد لا ند لک، تو اکیلا ہے تیرے جیسا ہی کوئی نہیں. لیس کمثلہ شیء، کوئی اس جیسا نہیں ہے، کوئی اس جیسا نہیں ہے. بل ہم قوم یعدلون، اور اللہ تعالیٰ کہتا میں کیا کروں، پھر بھی تم مجھے چھوڑ کے مجھ سے دور ہو جاتے ہیں. بل اکثرهم لا یعلمون، پھر بھی تم میں سے بہت سے ہیں جو مجھے پہچانتے ہی نہیں. قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے ہیں جو مجھے یاد کر کے تڑپتے ہیں، روتے ہیں.
تعالی اللہ عما یشرکون، اور جو تم میرے بارے میں فضول بولتے ہو میں تمہارا رب اس سے بہت پاک ہوں. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کوئی اپنی دلیل تو پیش کرو جو تم میری نافرمانی میں چل رہے ہو. اس کی کوئی تو دلیل پیش کرو کہ ہم ٹھیک چل رہے ہیں، اپنے رب کو چھوڑ کے ہم ٹھیک ہیں، کوئی تو دلیل پیش کرو. تو میرے بھائیوں، زمین آسمان کا بادشاہ وہ آپ سے تجارت کرنا چاہتا ہے، تم اس سے تجارت کرو. کون آ رہا ہے؟ جبرائیل. اور آپ کی طرف سے اللہ وکیل بن کے کون آ رہا ہے؟ وکیل بن کے جس کے ذریعے سے بات پوری ہو رہی. وہ کون ہے؟ وہ کون ہے جس کے وجود کی قسم کھا رہا ہے قرآن. لعمرو، اے میرے نبی تیری جان کی قسم. جس کے بول کے قرآن قسم کھا رہا ہے. وکیل ہی، اس کے بول کی قسم. جس کے شہر کی قرآن قسم کھا رہا ہے. وہذا البلد الامین، جس کی رسالت پہ قرآن قسم کھا رہا ہے. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. کافروں نے کہا لست مرسلا، کوئی نہیں تو رسول. اللہ نے قسم کھائی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قسم ہے مجھے قرآن کی، تم بکواس کر رہے ہو، یہ میرا سچا رسول ہے. کافروں نے کہا اِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، اس شاعر کی وجہ سے، اس شاعر کی وجہ سے ہم اپنی تجارت چھوڑ دیں، ہم اپنے کاروبار چھوڑ دیں، اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ نے پھر قسم کھائی فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ. قسم ہے مجھے تمہارے دیکھے اندیکھے کی، یہ شاعر نہیں، یہ رسول ہے، یہ نبی ہے. پھر کافروں نے کہا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، یہ پاگل ہے، پاگل ہے. اللہ نے پھر قسم کھائی نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. قسم ہے مجھے قلم اور اس کے لکھے ہوئے کی، یہ میرا نبی پاگل نہیں ہے، میرا رسول ہے. ان کے ذریعے سے آپ کی ڈیلنگ ہو رہی کہ آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ تم سے تجارت کرنا چاہتا ہے، اور ساری کائنات کا بول بدل سکتا ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا بول کائنات اس کو بدل نہیں سکتی. تو وہ کیا ہے؟ تجارت کیا ہے؟ سودا کیا ہے؟ پہلی بار تؤمنون باللہ ورسولہ. کیا ہے تاجر ہو؟ دیکھو، ایک تاجر وہ ہے جو گھاٹے میں جا رہا ہے، ایک تاجر وہ ہے جس کا نفع تھوڑا ہے، ایک تاجر وہ ہے جو بہت زیادہ کما رہا پر کہتا اور کماؤں، اور ایک شخص وہ ہے جو تجارت کرنا چاہتا سوچ رہا میں کیا کروں. ان سب کو اللہ خطاب فرما رہے ہیں. کیا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ بڑھ بھی جاؤ گے، گھٹو گے بھی نہیں، نقصان بھی نہیں ہوگا، گھاٹا بھی نہیں ہے، مال بھی نہیں ڈوبے گا. تمہارے رب کی ضمانت ہے، تمہارے رسول کی ضمانت ہے. وہ کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان بناؤ، لاؤ نہیں بناؤ. ایمان والے تو ہم بیٹھے ہیں، سب مسلمان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں کہ ایمان بناؤ. اس وہ تو ایک معنی اس کا ایمان پہ ثابت قدم ہوتے چلے جاؤ، اور دوسرا ایمان کو بڑھاتے چلے جاؤ، ایمان کو بڑھاتے چلے جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں جس چیز کو چھوڑنا پڑے چھوڑ دو، جس چیز کو اختیار کرنا پڑے اختیار کرو، جہاں مرنا پڑے مر جاؤ، جہاں چلنا پڑے چلو. تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ. ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو. سنتے ہیں نا؟ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. پھر آگے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. پھر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اکیلا، شریک نہیں، صمد، بے نیاز، غنی، نہ پیدا ہوا کہ تغیر تبدل سے وہ نہیں ڈرتا، لا یخشى الدوائر، انقلاب سے وہ نہیں گھبراتا، وہ نہیں خوف زدہ ہوتا. اکیلا. ہم ایمان لائے کہ وہ ایک ہے اپنی ذات میں، اپنی صفات میں. پھر وہ جو کچھ کرتا ہے وہی ہوتا ہے، وہ نہ چاہے تو نہیں ہو سکتا.
فرعون نے چاہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دوں، اور اللہ نے چاہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دوں۔ فرعون نے بچے قتل کروانے شروع کیے، اس کے وزیروں نے کہا کیا کر رہے ہیں آپ، سب مار دیے تو نوکر کون بنیں گے، 1 سال قتل کرو 1 سال چھوڑو، 1 سال قتل کرو 1 سال چھوڑو۔ مالک ذوالجلال نے اپنی قدرت کو دکھایا، ہارون علیہ السلام کو پیدا کیا جس سال بچوں کی معافی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا جس سال بچے ذبح ہوتے تھے۔ وہ الٹ کر دیتے، اس وقت پیدا کرتے جب وہ قتل کا حکم نہیں تھا، نہیں، جب قتل کا حکم ہے اب ہم موسیٰ کو پیدا کر رہے ہیں، اور اے فرعون اب تم اس کو روک کے دکھاؤ۔ ساری طاقت لگ گئی اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی گود میں پال کے دکھایا، ساری طاقت لگائی قتل کے لیے 70,000، اور وہ گود میں پل رہا ساتھ نہیں ہوتا، اور یہ نہیں کہ اسے پتہ نہیں تھا، جو ہی حضرت آسیہ نے گود میں لیا، قرۃ عین لی ولک، تیری میری آنکھوں کی ٹھنڈک، انہوں نے کہا تیری ٹھنڈک ہوگا میری کوئی نہیں، کہانی تم گود میں لو تو صحیح۔ جو انہیں گود میں جو لیا تو موسیٰ علیہ السلام نے داڑھی کو پکڑا، ایسا پکڑا کہ وہ زور لگا بیٹھا، ہاتھ نہیں چھڑا سکا، جو چھڑائے تو بال مٹھی میں آ گئے، کہنے لگا یہی ہے میرا قاتل، یہی ہے میرا، ذبح کرو اس کو، انہ قاتلی، جانتا ہے، پھر بھی اللہ نے کہا مار کے دکھا دکھاؤ مار کے، تلواروں سے کوئی نہیں مرتا، کلاشن کوفوں سے کوئی نہیں مرتا، اور تلواروں کے سائے میں کوئی نہیں جیتا، اور گرنیڈوں کے توپوں کے سائے میں کوئی نہیں جیتا، جس سے وہ جلاتا ہے یہ فرعون کی گود میں زندہ کر کے دکھا رہا ہے، اور جس سے وہ مارتا ہے یہ لاکھوں کے لشکر کو اٹھا کر فرعون سمیت سمندر میں ڈال کے سب کو دکھا رہا ہے کہ یہ دیکھو میں نے مار دیا، تم بچا لو۔ 10 سال موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ڈنڈا، بکریاں چرا رہے، پتے جھاڑ رہے، اور کئی کام لے رہے۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ؟ ہی عصایا اتوکل علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، جی میرا ڈنڈا ہے، میں ٹیک لگاتا ہوں، میں پتے جھاڑتا ہوں، جی میری دکان ہے، میں اس میں سودے رکھتا ہوں، پھر اس کو بیچتا ہوں، پھر اس سے نفع کماتا ہوں، اس میں جھوٹ بولنا پڑے وہ بھی بولتا ہوں، اوپر نیچے کرنا پڑے وہ بھی کرتا ہوں، معاف کرنا بھائی سارے تو ایک جیسے نہیں ہوتے، اکثر یہی حال ہے۔ اللہ نے کہا القھا، ڈالو اسے، ڈالو، فالقاہا، موسیٰ علیہ السلام نے پھینکا تو زمین پر گرتے ہوئی شو کرتے اٹھا، فاذا ہی حیۃ تسعی، ایک اشتہا بنا، سانپ بنا، اور جان، سانپ کی 3 قسمیں، جان تیز دوڑنے والا، حیہ زہریلا، اشتہا ثعبان، اشتہا یہاں سے لے کر شاید وہاں تک لمبا ہو، 3 مختلف قسموں کو، ایک تیزی میں جان، زہر میں حیہ، لمبائی چوڑائی موٹائی میں ثعبان۔ تو جو کہہ رہے تھے نا میرا ڈنڈا، جب اس سانپ نے یوں کیا تو وہ بھاگے سرپٹ، واللہ ہاربا ولم یعقب، ایسا بھاگے کہ پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا کہ رفتار ٹوٹ جاتی ہے، پیچھے مڑ کے دیکھو رفتار نہیں ٹوٹ جاتی، انہوں نے کہیں سر پہ ہی نہ چڑھ جائے۔ اب اللہ نے کہا پکڑو، کہا میں نہیں پکڑتا، کاٹے گا، کہا کھول رہا، پکڑو، کہ یا اللہ کاٹے گا، اور بھاگ رہے، پھر کہا خذھا ولا تخف، پکڑو ڈرو نہیں، کہ نہیں یا اللہ میں نہیں پکڑتا، کاٹے گا، پھر اللہ نے کہا خذ فإنک من الآمنین، ابھی میں گارنٹی دیتا ہوں پکڑو، کچھ نہیں کہے گا۔ اب لوٹے وہ، اور آنکھوں سے شعلے، منہ سے شعلے، یوں درخت کو مارے، منہ تو درخت کٹ کے وہ جا گرے۔ تو جو کہہ رہے تھے میرا ہے، اور 10 سال کی PhD ہے کہ میرا ہے، آپ ہی تو کہتے ہیں ہماری ریسرچ ہے، جب تک ہیرا پھیری نہ کرو تو آپ دکان پہ بیٹھ نہیں سکتے، تو اللہ اس کو صاف کر رہا ہے، کہ میری مانو میں تمہاری لاٹھیوں کو سانپ اور سانپ کو لاٹھی، میں تمہارے نفع میں سے نقصان اور نقصان میں سے نفع نکالنے پر قادر ہوں، پر کچھ میری مانو تو صحیح۔ جھوٹ کو جو آزمایا، سچ کو تو آزماؤ، نافرمانی کو آزمایا، فرما برداری کو آزماؤ۔ اس نظر جھکانے کی لذت لی ہے، کبھی نظر کو کھولنے کی لذت کو چکھا ہے، کبھی نظر جھکانے کی لذت بھی لے کے دیکھ لو۔ ان گانوں کو گانے بجانے کے لیے ان کانوں کو گانوں کی لذت سے آشنا کیا ہے، کبھی اس کو قرآن کی لذت سے آشنا کرو۔ رات کو کیا کام تم نہیں کرتے ہو، وہ لذت تم نے اٹھائی ہے، کبھی رات کو رونے کی لذت کو ذرا اٹھا کے تو دیکھو۔ اپنے خوابگاہوں میں سونے کی لذت کو تم نے چکھا ہے، کبھی تم رات کو مصلی پہ سجدہ کرنے کی لذت بھی تو چکھو، تمہیں پتہ چلے کہ یہ کیا لذت ہے،
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. یہ دیکھو یہ خوابگاہوں سے اٹھ گئے، پہلو جدا ہو گئے، بیویوں کو چھوڑ دیا، بیویوں نے خامد کو چھوڑ دیا، وہ اپنے مسلح پر كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. اور وہ اللہ کے سامنے یہ دیکھو حضرت علی غرار من زمرہ کنانی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کو دیکھا، ایک دفعہ نہیں دیکھا، کئی دفعہ دیکھا، کئی دفعہ نہیں ساری زندگی دیکھا. کیا دیکھا؟ وقد ارخى الليل سدولها، رات تھک چکی ہے، تاریخ ہو چکی ہے، وغارت نجومها، اور اس کے ستارے بھی ڈوبنے کو ہیں اور ماند پڑ چکے ہیں، اور وہ اپنے مسلح پہ ماند نہیں پڑا، اس نے اپنی داڑھی کو پکڑا ہوا ہے، قابضاً علی لحیتہ، یوں اپنے ہاتھوں سے داڑھی کو پکڑا ہوا ہے، وہ تململ تململ السلیم، اور ایسے تڑپ رہا ہے جیسے کسی کو زہریلے سانپ نے ڈسا ہو اور وہ بے قرار ہو کے تڑپتا ہے، اور ویبکی بکاء الحزین، اور ایسے روتا ہے جیسے کسی پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہوں اور وہ ہائے کرتا ہے. غم والے کی جو ہائے ہے نا وہی آدمیوں کو رلا دیتی ہے، پتھر بھی رو پڑتے ہیں. غم کسی میت پر، کسی جوان بیٹے پر، خدا نخواستہ کسی ماں کی ہائے سنو، اس کی ایک ہائے مجمع کو رلا دیتی ہے. تو علی کا کچھ نہیں مرا، بیٹا نہیں مرا، بیٹی نہیں مری، بیوی نہیں مری، اللہ کی محبت نے تڑپایا، بے قرار کیا، لوٹا دیا، اٹھا دیا، تڑپا دیا، اور مسلح پہ بیٹھے ہوئے جیسے سانپ کا ڈسا تڑپے اور روتے ہیں جیسے غموں کا مارا رویا، روتا ہے کہتے یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. یہ ان کی پکار ہے، اللہ کا عرش بھی اس پکار سے ہل رہا ہے. ہم نے اللہ والا راستہ آزمایا ہی کوئی نہیں، کبھی چل کے دیکھا ہی نہیں. ماں باپ نے بھی سکھایا بیٹا کماؤ گے تو کچھ کھاؤ، نہیں کماؤ گے تو بھوکے مرو گے. اسکول میں گئے تو انہوں نے بھی کہا کچھ کماؤ گے تو کچھ بنو گے، نہیں کماؤ گے تو بھوکے مرو گے. کسی نے یہ سبق نہ سکھایا کہ تقوی اختیار کرو گے تو کامیاب ہوگے، اللہ سے ڈرو گے تو کچھ بنو گے، اللہ سے نہیں ڈرو گے تو 4 دن کی روٹی کھلا کر، جانور کو بھی اللہ کھلاتا ہے، ہمیں کیوں نہیں کھلائے گا؟ 4 دن کی کھلا کر پھر وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. آج دیکھ لو تمہارے عمل میں نے کیسے بیکار کر دی. تو اللہ کے راستے کو کوئی آزما کے تو دیکھے کہ کیا طاقت ہے اس میں، کیا شیرینی ہے، کیا چاشنی ہے، کیا اس کے اندر جاذبیت ہے کہ ہر چیز سے آدمی ہٹ جاتا ہے. ایک رنڈی تھی، اس کا نام تھا، اس میں جو سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے جو جہاد کیا سکھوں کے خلاف، تو اس وقت دلی کے کوٹھے پر جو سب سے مشہور رنڈی تھی، ابھی نام یاد آئے گا، تو موتی اس کا نام تھا. تو شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ عشاء کی نماز پڑھ کے نکلے دیر اور چپکے سے سر پہ کپڑا ڈالا اور چل پڑے. تو ان کا ایک عقیدت مند بھائی یہ کہاں جا رہے ہیں؟ سید زادے، عالم، محدث، مفسر، کہاں جا رہے ہیں؟ دشمن بہت زیادہ ان کے، یہاں آپ کے بالاکوٹ کے پاس مزار ہے، یہیں شہید ہوئے. تو دیکھا تو وہ پہنچ گئے بازار حسن میں اور جہاں دستک لگائی موتی کے گھر کی، تو وہ ایک لڑکی نکلی، اس نے دیکھا ایک صوفی صاحب کھڑے ہیں، وہ اندر کے جا کے کوئی آٹا لے کر آئی یا کوئی آنا لے کر آئی، دعانے لے کر آئی. تو نے کہا بیٹی اپنی مالکن سے کہو فقیر پہلے صدا لگاتا ہے پھر خیرات لیتا ہے، اسے کہو میری صدا سن لے پھر خیرات لے لوں گا. تو وہ بڑی حیران ہوئی کہ یہ کون سا فقیر آیا ہے جو صدا لگاتا ہے. کاشا بلاؤ، اور رات کا وقت وہ سج دھج کے، چونکہ نوابوں کے آنے کا وقت ہے اور ابھی گانا بھی ہوگا، بجانا بھی ہوگا، شراب بھی چلے گی، تو اس لیے وہ اپنے سارے جو بھی اس کے پاس سامان حسن تھا وہ سارا اس نے تیار کیا، تشریف لائے. تو کہا بیٹی سب کو بلا لو، سازندوں کو بھی بلا لو، اوروں کو بھی بلا لو. سازندے بھی آ گئے، ساز بھی آ گئے، آواز بھی آ گئی، سب آ گئے. انہوں نے اپنے چہرے پر رومال ڈال دیا اور سامنے بیٹھ گئے اور قرآن کی آیت سورت پڑھی، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. قسم ہے مجھے تین کی اور طور کی اور پاک شہر کی کہ سب سے بہترین میں نے انسان کو بنایا. ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اسی کو میں نے سب سے ذلیل بنا کے پیچھے بھی لوٹایا ہے. سب سے بہترین کب بنتا ہے اور سب سے ذلیل کب بنتا ہے، اس کو بیان کرنا شروع کیا.
اور سر پہ کپڑا رکھا ہوا ہے اور بیان کر رہے ہیں، اور موتی کی آنکھوں سے آنکھوں کی موتی گر رہے ہیں، وہ اس میں بامسمہ بن گئی، ایسے آنکھوں کے موتی گرے کہ اس کی پچھلی 25 سالہ زندگی کے سارے داغ اللہ نے دھو دیے. اس نے ایسی توبہ کی کہ شاہ صاحب اب میں یہاں رہنے کے لیے مجھے ساتھ کے لیے چلو. تو اس وقت جہاد کا ہو چکا تھا، تو وہ موتی ساتھ آئی. یہیں بالا کوٹ میں وہ شہید ہوئی، وہ اس کی شادی ہوئی، نکاح کیا، اور مجاہدین کے لیے آٹا پیستی تھی، اور اسی میں ایک گولی سے اس نے بھی اللہ کے حضور اپنی جان پیش کر دی. اس موچی کو وہ کوٹھا کس نے چھڑایا؟ کون سی حلاوت تھی، کون سی لذت تھی، کون سی مٹھاس تھی. ہائے، ہم اس مٹھاس کو ہم نے چکھا نہیں، اس حلاوت کو ہم نے محسوس نہیں کیا، ہم نے یہ نغمہ سنا نہیں. ہم تو رنڈی کے گانے پہ مست ہیں. اسلام آباد کی روشنی سے ہم چکاچوند ہوئے پڑے ہیں، اللہ کے نور کی روشنی میں. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات. اللہ کا نور ہے کائنات میں، اللہ کا نور ہے کائنات میں. اللہ کی قسم اللہ دکھاتا ہے، اور جو آنکھوں کے پردے حرام سے گرا لیتا ہے اللہ اسے چپ کے چپ میں اپنا نور دکھا دیتا ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے، اور اللہ کی قسم اللہ سناتا ہے. اور جو اپنے کانوں کو گانے بجانے سے بند کر لیتا ہے اللہ سے سناتا دیکھ کے میری تسبیح پڑھ ہے. یہ دیکھ میرا نور ہی نور ہے. جس کی آنکھوں نے حرام دیکھنا چھوڑا، جس کے کانوں نے حرام سننا چھوڑا، اللہ اس کو دنیا ہی میں دکھا دیتا ہے. اللہ پر ایمان لاؤ کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، اور اللہ ہی سے مجھے جاری لگانی ہے، مجھے اور کوئی نہیں چاہیے. موسیٰ علیہ السلام کا پکڑو، موسیٰ کچھ نہیں کہے گا، میری ضمانت ہے. اللہ کہہ رہا ہے تم میرے حکموں پہ تجارت کرو. شیطان کہے گا تیری تو تجارت بیٹھ جائے گی، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں گارنٹر ہوں، میری ضمانت ہے. دیکھو اب کیسے میں کرنے لگا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے پگڑی اتاری اور ہاتھ پہ لپیٹنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا یہ پگڑی تو پھر تمہیں بچا لے گی. تو کہنے لگے یا اللہ ڈر لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا ڈر ہی تو نکالنا چاہتا ہوں کہ کوئی شے اپنی ذات میں کچھ نہیں، جو ہے تیرے اللہ کا امر ہے. موسیٰ علیہ السلام نے یوں پکڑا. اچھا پھر مشکل یہ تھی کہ چلو کہتے دم سے پکڑ لو، نہیں سامنے سے پکڑو، سامنے سے. اور انہوں نے منہ کھولے ہوئے. ایسے اللہ کہے گا میرے حکم پہ تجارت کرو تو تمہیں اتنا بڑا شیطان منہ دکھائے گا سانپ کا، پھر تو جناز پر میں تو نہیں بیٹھ سکتے، پھر تو کہیں جنگل میں بیٹھنا پڑے گا. تو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ لگے، ابھی انگلیوں نے بھی پورا نہیں چھوا تھا کہ پھر وہی ڈنڈا 10 سال والا پرانا اللہ نے ہاتھ میں پکڑا. یہ ایمان لاؤ کہ اللہ سے ہوتا ہے، سب کچھ اللہ کرتا ہے، اللہ کے بغیر کوئی کچھ نہیں کرتا. تو لگا میں کیا کروں، میں جنازوں پر میں اللہ کے حکم والی تجارت کروں. اللہ نے تجارت سے نہیں روکا، غلط تجارت سے روکا ہے، کھانے سے نہیں روکا، حرام کھانے سے روکا ہے، پہننے سے نہیں روکا، حرام پہناوے سے روکا ہے، سننے سے نہیں روکا، حرام سننے سے روکا ہے، دیکھنے سے نہیں روکا، حرام دیکھنے سے روکا ہے. تو جب آپ اپنی دکانوں میں اللہ کے امر کو زندہ کریں گے تو آپ کی دکان سے اسلام پھیلے گا، آپ کی تجارت سے اسلام تو سارا جہان آتا ہے. آپ اسلام کے نمائندے تو بنے گا. اللہ پر ایمان کہ اللہ سب کچھ کرتا ہے اور سب کے بغیر کرتا ہے، ساری قوتوں کا مالک ہے. ان القوت للہ جميعا قل ان الامر كله لله لله الامر من قبل ومن بعد لله ملك السماوات والارض وما فيهن له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى الا ان لله من في السماوات ومن في الارض. ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اچھا جب سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر مجرموں کو پکڑتا کیوں نہیں؟ مجرموں کو پکڑتا کیوں نہیں؟ تو اس نے کہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. تم یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہاری نافرمانیوں کو یا میں ظالم کو جانتا نہیں ہوں یا مظلوم کی مدد نہیں کر سکتا یا میں ظالم کو پکڑ نہیں سکتا. تو یا اللہ پکڑتا کیوں نہیں؟ کہا وہ میرا ایک نظام ہے. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار. میں نے ایک فیصلے کا دن رکھا ہے جہاں کھرے اور کھوٹے کو الگ کر کے تمہارے سامنے رکھ دوں گا. یہ کھرا ہے یہ کھوٹا ہے. دنیا میں نہ اللہ کی سزا پوری آ سکتی ہے نہ جزا پوری آ سکتی.
سزا دے تو جہان چھوٹا، جزا دے تو جہان چھوٹا، نہ جزا پوری نہ سزا پوری. آپ بھی نہیں دے سکتے، آپ بھی نہیں دے سکتے. 10 آدمیوں کا قاتل پکڑا گیا تو آپ نے اس کو ایک دفعہ پھانسی پہ لٹکایا، باقی 9 کے قتل کا بدلہ کہاں سے لیں گے؟ یہ تو مر چکا. ویسے تو جج لکھتا ہے 10 دفعہ پھانسی، اور اس کو 10,000 دفعہ دے دو پھر بھی اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. تو پہلے پھانسی پہ مر گیا، اب مارتے رہو جو مرضی کرو. تو اللہ پر ایمان لاؤ کہ اللہ پر جب لگانا پڑے لگا دیں گے، لٹانا پڑے لٹا دیں گے، پر اللہ کو نہیں چھوڑیں گے. یہ اللہ کہہ رہا ہے تجارت ہے. اب یہ میری تمہاری تجارت. اچھا یہ تجارت کیسے بن رہا ہے کہ جب آپ اللہ کو سامنے رکھیں گے تو آپ کو بہت سی اپنی خوشیاں چھوڑنی پڑیں گی، بہت سے نفے چھوڑنے پڑیں گے، بہت سے رشتے ناطے چھوڑنے پڑیں گے، بہت سی نافرمانیاں چھوڑنی پڑیں گی. اس پر کبھی نقصان، کبھی ذلت، کبھی بیماری، کبھی پریشانی. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض. ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اچھا جب سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر مجرموں کو پکڑتا کیوں نہیں؟ مجرموں کو پکڑتا کیوں نہیں؟ پھر اس نے کہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. تم یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہاری نافرمانیوں کو یا میں ظالم کو جانتا نہیں ہوں، یا مظلوم کی مدد نہیں کر سکتا، یا میں ظالم کو پکڑ نہیں سکتا. تو اللہ پکڑتا کیوں نہیں؟ کا وہ میرا ایک نظام ہے. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار. میں نے ایک فیصلے کا دن رکھا ہے جہاں پوری نہ سزا پوری. آپ بھی نہیں دے سکتے، آپ بھی نہیں دے سکتے. 10 آدمیوں کا قاتل پکڑا گیا تو آپ نے اس کو ایک دفعہ پھانسی پہ لٹکایا، باقی 9 کے قتل کا بدلہ کہاں سے لیں گے؟ یہ تو مر چکا. ویسے تو جج لکھتا ہے 10 دفعہ پھانسی، پر اس کو 10,000 دفعہ دے دو پھر بھی اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. تو پہلے پھانسی پہ مر گیا، اب مار کرو جو مرضی کرو. تو اللہ پر ایمان لاؤ کہ اللہ پر جب لگانا پڑے لگا دیں گے، لٹانا پڑے لٹا دیں گے، پر اللہ کو نہیں چھوڑیں گے. یہ اللہ تعالیٰ تجارت ہے. اب یہ میری تمہاری تجارت. اچھا یہ تجارت کیسے بن رہا ہے کہ جب آپ اللہ کو سامنے رکھیں گے تو آپ کو بہت سی اپنی خوشیاں چھوڑنی پڑیں گی، بہت سے نفے چھوڑنے پڑیں گے، بہت سے رشتے ناطے چھوڑنے پڑیں گے، بہت سی نافرمانیاں چھوڑنی پڑیں گی. اس پر کبھی نقصان، کبھی ذلت، کبھی بیماری، کبھی پریشانی. تو آپ یہ اللہ کو دے رہے ہیں، یہ اللہ کو دے رہے ہیں، یہ اللہ کے پاس جا رہا ہے. اس کا عوض اللہ ادھار نہیں کرے گا. ابھی میں بتاتا ہوں، ادھار نہیں کرے گا. یہاں سے لے کر وہاں تک کی ساری منزلوں کو طے کر دے گا. ادھار نہیں ہے، ادھار دنیا میں ہے. اللہ کا کوئی ادھار نہیں، نقد ہے. تو اے اللہ جو تو کہے بس وہ. اور خدا کو سولی پہ لٹکانے لگے. تو ان سے کہا ابو سفیان نے کیا خیال ہے، آجا ہمارے ساتھ شامل ہو گیا، بیوی بچے سب کچھ مبارک. تو دیکھو شعر و شاعری جو ہوتی ہے نا، وہ آدمی کو سوچ حاصل ہو تو پھر سوچتی ہے. دماغ منتشر ہو تو شعر و شاعری نہیں ہوتی. تو یہ سامنے سولی کو دیکھ رہے تھے، بلکہ لٹکا دیے گئے تھے، اور 40 نیزے بعد سامنے کھڑے تھے. ان کے نیزے چمک رہے تھے. جب 40 نیزے سامنے تھے اس وقت اندر میں سمندر میں اتنا سکون تھا کہ بے ساختہ فل بدی حضرت خدا نے فرمایا وقد خيروني الكفر والموت دونه وقد هملت عيناي من غير مجزعي وما بي حذار الموت إني لميت ولكن حذاري جحم نار ملفعي فلست بمبذل للعدو بتخشعا ولا جزعا إني إلى الله مرجعي فذا العرش خبرني ألا ما يراد بي فقد قطعوا لحمي وقد آثمت معي. اے ابو سفیان تمہیں دھوکہ لگ گیا. سب کچھ اللہ اس کے رسول پہ میں قربان کر سکتا ہوں، ان کو نہیں چھوڑ سکتا. سب کچھ لگا دوں گا، ان کو نہیں چھوڑوں گا. اور اس وقت آنسو جاری ہو گئے. فرمانے لگے میرے آنسوں سے دھوکہ مت کھانا، موت کے ڈر سے نہیں دوزخ کے خوف سے ہیں میرے آنسو، اور میں کبھی تمہارے سامنے ذوق اور بزدلی نہیں دکھاؤں گا. اے اللہ مجھے صبر دینا، کہیں میں بے صبر نہ ہو جاؤں. انہوں نے کہا یہ نہیں مانتا، اڑا دو. ان کا منہ تھا بیت اللہ کی طرف ایسے. انہوں نے کہا ان کو منہ پھیر دو، منہ پھیر دو.
منہ ادھر کر دو پشت ادھر کر دو. تو جب ان کو پھیر رہے تھے تو پھر 2 شعر پڑھے. وما ان ابالي حين اقتل مسلما على اي جنب كان لله مصرعي. کوئی پرواہ نہیں، ادھر منہ کرو یا ادھر منہ کرو، الٹا لٹا کے مارو یا سیدھا لٹا کے مارو، اگر میرا مرنا میرے اللہ کے لیے ہے تو مجھے ادھر یا ادھر کا کوئی فرق نہیں، دائیں اور بائیں کا کوئی فرق نہیں، شرق و غرب کا کوئی فرق نہیں. ذلك في ذات الالہ، یہ سب کچھ میرا مرنا میرے اللہ کے لیے ہے. وَإِن يَشَاء يُبَارِكْ عَلَىٰ أَوْصَالِ شَلْبٍ مُمَزَّعٍ، تم دیکھو گے میری بوٹی میں اللہ برکت ڈال دے گا، میں اس کے لیے مر رہا ہوں. جب نیزہ اٹھا لگا، اے اللہ اپنے نبی کو میرا سلام پہنچا دے. اسی وقت جبریل علیہ السلام تشریف لیا مسجد نبوی میں کہ یا رسول اللہ خدا باپ کو سلام پیش کر رہے ہیں، ان کو قریش نے شہید کر دیا. تو آپ نے فرمایا علیک السلام یا خبیب، علیک السلام یا خبیب، علیک السلام یا خبیب. اے خبیب میرا بھی تمہیں سلام ہو، میرا بھی تمہیں سلام ہو، میرا بھی تمہیں سلام ہو. یہ ایمان کہ اے اللہ ہم تیری مانتے ہوئے کسی کو خاطر میں نہیں لائیں گے، سب سے کٹ کر تجھ سے جڑ جائیں گے اور کسی کو خاطر میں نہیں لائیں گے، جو تو کہے گا وہ کریں گے. یہ ہے فرعون کی باندھی مسلمان ہوئی. فرعون کو پتہ چل گیا، اس نے آگ کڑا تیل وہ کھولا، 2 بچیاں، ماں، ہولناک منظر ہے، سامنے آگ، تیل کھول رہا ہے اور ماں کو کہہ رہا ہے مجھے مانے گی زندگی مبارک، بچیاں مبارک، مجھے نہیں مانے گی پہلے تیری بیٹیوں کو جلاؤں گا پھر تجھے جلاؤں گا. بول ایمان، اور اللہ ہم وہ کریں گے جو تو چاہتا ہے، اس جناب سفر میں وہ کریں گے جو تو چاہتا ہے، جو تو نہیں چاہتا وہ ہم نہیں کریں گے، چاہے ہمیں 1 روپیہ بچے اور چاہے ہمیں 1 لاکھ بچے. اچھا یہ سوچو سر، جب ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور اللہ ہمیں دے رہا ہے، اور جب اللہ سے صلح کر لیں گے تو اللہ بند کر دے گا. عجیب بات. صلح پر تو رشتے ناطے ہو جاتے ہیں، صلح پر تو سب سے پہلا کام دعوتیں ہوتا ہے، بھائی آپ ان کی دعوت کریں، آپ ان کی دعوت کریں. تو اس نے کہا یہ تو میری 2 ہیں، اگر میرے پاس اور ہوتی تو میں وہ بھی اپنے اللہ کو قربان کر دیتا. کرو گے تجھے کرنا. ماں کے سامنے 2 ٹانگوں سے پکڑ کر سر کو ڈال دیا تیل میں. یہ تو کسی ماں سے پوچھو نا جس کے سامنے اللہ نے باپ سے، دیکھو اللہ نے اپنی محبت کو باپ سے تشبیہ نہیں دی، ماں سے تشبیہ دی ہے کہ میں بندے سے ماں سے بھی کئی گنا زیادہ پیار کرتا ہوں. تو ایک ماں ہے اور ایک بول بولے تو اس کی بچی کی جان بچ سکتی ہے، ایک بول پر اس کی بچی کی جان بچ سکتی ہے، اور وہ اس پر سب کچھ لگا کر ہمارے لیے حجت قائم کر رہی ہے. کہاں بھاگو گے کہ گزارے نہیں ہوتے تھے، اب بولو یہاں ان کو کیا جواب دو گے قیامت کے دن؟ اور یہ تو پہلی امتیں تھیں، ہم تو رسول پاک کی امت ہیں. اوہو پہلے زمانے کے تھے نافرمان بھی آج کے فرمان برداروں سے اچھے تھے. ایک جیب کترا شام کو اپنے استاد کے پاس 2 روپے لے کے آیا، تو اس نے کہا اللہ کے بندے آج سارا دن 2 روپے کمائے. کہنے لگا آج مال تو بڑا موٹا ہاتھ آیا تھا. ایک عیسائی کی جیب کاٹی تھی، انگریز دور کی بات بتا، انگریزوں کے حکم کہ گورے کی جیب کاٹی تھی. جب لے کے چلا تو خیال آیا کہ اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی سے گلہ کر دیا کہ دیکھو آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی، تو میں اپنے نبی کو کیا جواب دوں گا؟ تو میں نے وہ جا کر دوبارہ اس کو واپس کر دیا. اوہو عجیب بات. نافرمانوں کو بھی ایسی شرم و حیا تو فرمانبردار کیسے ہوں؟ تو ماں کے سامنے وہ پکوڑا بن گئی اور اس کا جو کلیجہ پھٹا تو اللہ نے اس کی آنکھوں سے پردہ اٹھا دیا اور اس نے دیکھا بیٹی کی روح نکل رہی ہے اور کہہ رہی اماں صبر کرو، ابھی کٹھے ہو جائیں گے، ابھی کٹھے ہو جائیں گے. پھر جو چھوٹی بچی تھی دودھ پی تھی اس کو ٹانگوں سے پکڑا اور ماں کے سامنے یوں ڈالا. کہنا بھی آسان، سننا بھی آسان، جس پہ بیتے اس سے پوچھا. ہاں جو ساز سے نکلی ہے وہ سر سب نے سنی ہے، جو تار پہ بیتی ہے وہ کس دل کو پتا ہے. اس سے پوچھو جس پہ گزر رہی ہے، جس کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو پھر اس نے اپنی بچے کی روح کو نکلتے دیکھا
تو کہنا صبر کرو ابھی اکٹھے ہو جائیں گے. جب اس کو پکڑا نا تو کہنے لگی میری ایک خواہش اور میرا کوئی مطالبہ نہیں. کیا کہ جب میں مر جاؤں تو میری بیٹیوں اور میری ہڈیوں کو کٹھا دفن کرنا، جدا نہ کرنا. کہاں یہ تیری خواہش پوری کر دی جائے. کیسے کیسے لوگ اللہ کو قربان ہو کے چلے. ہم بھی قربان ہوتے ہیں خواہشات پر، پیسے پر، لذت پر، نفس پر. کن کن چیزوں پر ہم بھی قربان ہوتے ہیں. ان کو بھی تو دیکھو، ان کو کیا منہ دکھائیں گے قیامت کے دن. جب وہ جل گئی تو تینوں کی ہڈیاں اٹھا کے دفن کرو. معراج کا وقت آیا اور یہ رسول پاک کی سواری جا رہی ہے معراج کو صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کو نیچے سے جنت کی خوشبو آئی تو آپ نے فرمایا جبرائیل جنت کی خوشبو آ رہی ہے، کہاں سے ہے؟ تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ فرعون اور اس کی ایک باندی تھی، اس کی بیٹیاں تھیں، ان کا یہ قصہ تھا، ان کی ہڈیوں کو جہاں دفن کیا گیا ہے یہ خوشبو وہاں سے آ رہی ہے. 2000 برس گزرنے کے بعد بھی وہ جنت کا ٹکڑا ہے جس کو حبیب اللہ عرش پہ جا کے وہ سونتا ہوا جا رہا ہے. تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، ورسولہ، اور اس کے رسول کو ایمان لاؤ کہ وہ صرف کلمہ پڑھوانے نہیں آئے کہ میں تمہارا نبی ہوں، وہ زندگی لے کر آئے. یا ابا سفیان جئتکم بخیر الدنیا وکرامۃ الآخرہ، اے ابو سفیان میں بنو امیہ کی حکومت لینے نہیں آیا، اللہ کی قسم تمہیں دنیا اور آخرت کی عزتیں دینے آیا ہوں. میری مان لو دنیا اور آخرت تمہاری ہے. صرف نہیں کہ نبی کا کلمہ پڑا اور یا محمد لکھ کے لٹکا دیا دکان میں، یہ نہیں محمدی پن. زندگی لے کر آئے. ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها ہالک، میں تمہیں ایسے روشن راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی رات میں بھی تاریکی کوئی نہیں. میں تمہیں ایسا راستہ دے کے جا رہا ہوں جس کی رات میں بھی اندھیرا نہیں، اس کی رات بھی روشن، اس کا دن بھی روشن، اور اس سے جو ہٹے گا وہ ہلاکت کی گہرائیوں میں جا گرے گا. تؤمنون باللہ ورسولہ، اے اللہ جو تو کہے گا وہ کر دیں گے، جس سے تو روکے گا اس کو چھوڑ دیں گے. تو اب ہمیں کیا پتا اللہ کیا چاہتا ہے اور اللہ کیا نہیں چاہتا. تو اللہ کا ہمارے رات ڈائریکٹ واسطہ تو ہے نہیں، تو واسطہ درمیان میں آیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرب و عجم کے سردار، کالے اور گورے کے سردار، عورتوں اور مردوں کے سردار، اگلے اور پچھلوں کے سردار، سید ولد آدم یوم القیامہ کا میں ساری کائنات کا انسانوں کا سردار ہوں گا قیامت کے دن. لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں. انا قائدہم اذا وسدوا، میں سب سے آگے، لوگ میرے پیچھے میدان حشر میں. انا خطیبہم اذا انصتوا، لوگ خاموش، میں بولنے والا. انا شافعہم اذا حبسوا، لوگ پکڑے جائیں گے، میں ان کی شفاعت کروں گا. انا مبشرہم اذا ایسوا، لوگ نا امید میں بشارتیں دوں گا. مفاتیح الجنت بیدی، جنت کی چابی میرے ہاتھ میں. یطوف علی الف خادم کانہم لؤلؤ مکنون، جنت کے 1000 خدام میدان حشر میں میرے چاروں طرف کھڑے ہوں گے. آپ کے لیے ممبر آئے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بیٹھیے ممبر پر، آپ فرمائیں گے میری جی میں آئے گا. اگر بیٹھ گیا تو یہ ممبر لے کے مجھے تو جنت میں چلا جائے گا اور میری امت میرے بغیر اکیلی رہ جائے گی، لہٰذا میں بیٹھوں گا بھی نہیں اور نہ فرمانی بھی نہیں ہو سکتی. تو میں اپنا ہاتھ ممبر پہ یوں رکھ دوں گا اور خود نیچے کھڑا رہوں گا تاکہ میری امت کا حساب میرے سامنے ہی ہو جائے. تو ایسے مہربان کو آپ ایک 50 لاکھ کی دکان کے لیے ناراض کرنا چاہتے ہیں؟ ساری کائنات کو آگ لگ جائے اور میرے نبی کا طریقہ میرے ہاتھ سے نہ جائے. جس دن ماں کہے گی دفع ہو جائے، الیک عنی، الیک عنی. عربی میں الیک عنی کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں دفع ہو جاؤ، ٹھیک ہے، دفع ہو جاؤ. الیک عنی، ماں کہے گی الیک عنی، باپ کہے گا الیک عنی، بیوی کہے گی الیک عنی، بچے کہیں گے الیک عنی، خامد بیوی سے کہے گا الیک عنی. دفع ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ. اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. حساب ہونے لگا تو آپ رو رہے ہیں یا اللہ حساب آسان فرما. پل صراط کو چلیں تو آپ فرما رہے ہیں رب سلم سلم، رب سلم سلم. یا اللہ پار لگا دے، یا اللہ پار لگا دے، یا اللہ پار لگا دے. جب آپ کو اپنی پشت کی اولاد
آپ سے کل دفع ہو جاؤ، اور جس نے آپ کو دیکھا بھی نہیں اور آپ کے لیے ساری زندگی اپنے آپ کو رلا دیا، لٹا دیا، دانت بھی ٹوٹے، خون بھی بہے، گھر بھی اجڑے، وطن بھی چھوٹے، بچیاں طلاق پڑی، گھر سے بے گھر ہوئے، در سے بے در ہوئے، پیٹ پہ دو پتھر بندھے، 3 دن کے ساقے، 4 دن کے ساقے، سب سے محبوب بیٹی فاطمہ جن کا ایک آنسو برداشت نہیں تھا، اس کے گھر میں 3 دن کے فاقے ہوں کہ میری امت کا راستہ ٹھیک ہو جائے، میرے گھر پہ جو بیتتی ہے بیت جائے، پر میری امت کا کچھ بن جائے۔ وہ طائف سے یاد کرو جب پہاڑ رو رہے تھے، حدیث پاک میں آتا ہے، زمین رو رہی تھی، آسمان کے فرشتے رو رہے تھے جب آپ کو پتھر پڑ رہے تھے، کائنات کا با اختیار ترین انسان جس کے ایک حرکت زبان کی ایک حرکت پر طائف ہمیشہ کے لیے فخر ہستی سے مٹ جاتا، وہ 3 میل پتھر کھا رہے ہیں اور دوڑ رہے ہیں اور پتھر کھا رہے ہیں اور دوڑ رہے ہیں اور پتھر کھا رہے ہیں اور دوڑ رہے ہیں، وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ، اس لیے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ بے ہوش ہو کے گرے اور زید بن حارثہ نے کندھے پہ اٹھایا اور بھاگ کے دشمن کا باپ کا سامنے عقبہ، جانی دشمن بدر کی لڑائی میں جو جھنڈا بردار تھا اس کا باپ سامنے تھا اور کوئی راستہ نہیں ملا، ادھر کو بھاگے۔ آپ کو جو جا کے لٹایا ہے تو یہ حال تھا کہ جانی دشمن بھی رو پڑے کہ رشتے دار کو دینا ظالم ہو۔ اوروں کے ہاتھوں جب آپ کو تکلیف میں دیکھا تو خون نے جوش مارا، ہائے ہائے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہو گیا، یہ ابن عبد المطلب کو کیا ہو گیا، دیکھو تو صحیح کیا ہو گیا۔ اور رتبہ جو بدر میں نوکر کرنے کا خود کیا تو شرم کی وجہ سے خود آگے نہیں گیا، اپنے نوکر کو دے کر کہنے لگا ان سے کہنا اللہ کے واسطے کھا لینا، تمہاری میری رشتے داری بھی ہے، دشمنی کو بھی بھول جاؤ، کھا لو۔ جس پر دشمنوں کو بھی ترس آیا اس کا طریقہ ہم چھوڑ دیں تو ہم سے بڑا خسارے اور پیٹے والا کون ہوگا؟ جب آپ کو کچھ ہوش آیا ہے تو پھر آپ نے کسی کا گلہ نہیں کیا۔ اللہم الیک اشک ضعف قوتی فقلت حیلتی فحوانی علی الناس۔ اللہ اکبر۔ یا اللہ میرا کسی سے کوئی گلہ نہیں، میرا تیرے سامنے سب کچھ، میری کوئی کمزوری ہوگی جو میری بات نہیں سمجھ سکی، تو فقوتی وقلت حیلت، میں نے تدبیر میں کمی کی یا اللہ یہ جو میری بات نہیں لے سکی، اور تیرے سامنے میرا سب کچھ ہے۔ اے اللہ الی من تکلنی، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا، الی بعید یتجہمن اور عدو ملکتہ امری، کن کے حوالے کیا، انہوں نے مار مار کے مجھے لوہ لوہان کر دیا۔ لیکن اے اللہ ان لم تکن علی ساخطا فلا ابالی، ایک جملہ، یا اللہ اگر تو ناراض نہیں تو اس سے بھی زیادہ پتھر پڑ جائیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، تو راضی ہو جا۔ لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضى والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب فاذا صح منک الود فالکل هین وکل الذی فوق التراب التراب۔ اے اللہ تو راضی ہے تو سب چلے جائیں پرواہ نہیں، تو راضی ہے تو سب ناراض ہو جائیں پرواہ نہیں، تو راضی ہے تو جہان روک جائے پرواہ نہیں، تو راضی ہے تو میرا سب کچھ مٹی ہو جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میں تجھے تو میں نے راضی کر لیا۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، یہ تجارت ہے کہ اللہ کے رسول کا طریقہ اپناؤ، دکانوں میں، گھر میں، دفتر میں، لباس میں، وجود میں، زندگی میں، اولاد میں، ایک ایک چیز سے محمدی نظر آؤ۔ بتانا نہ پڑے کہ میں مسلمان ہوں، فوجی کو بتانا پڑتا میں فوجی ہوں، وہ تو وردی سے پہچانا جاتا ہے، سپاہی ہے، نائب، لائس نائب، فلاں فلاں فلاں، وردی بتاتی میجر صاحب، جنرل صاحب، کیپٹن صاحب، کرنل صاحب، لیفٹیننٹ صاحب جا رہا ہے، ایس پی صاحب، ڈی ایس پی صاحب، ایس ایچ او صاحب جا رہے، وردی بتا رہی۔ اللہ کا رسول بھی ایک وردی دے کر گیا ہے، اس میں آ جاؤ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ میں رنگو، اللہ کا رنگ ہے محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ اپنانا، تجارت میں، زراعت میں، حیات میں، ممات میں، شادی میں، غنی میں، حکومت میں، عدالت میں، سیاست میں، گھروں میں، یہ اللہ سے تجارت ہو رہی کہ یا اللہ بول
جو تو کہے گا کر دیں گے، جو تیرا رسول کہے گا کر دیں گے. 2 باتیں. تیسری بات کیا ہے؟ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اب گھر نہیں بیٹھو، آگے اوروں کو بھی جا کے تیار کرو. اس امت کا گھر بیٹھنا ناقابل معافی جرم ہے. بہت بڑا ظلم ہوا ہم سے جو ہم اپنے گھروں میں بیٹھ گئے. جو گاڑی 6 مہینے کھڑی رہے وہ تو سٹارٹ ہی نہیں ہوتی، اس کو تو دھکے لگانے پڑتے ہیں. ان میں تو 600 سال ہو گئے یہ کھڑے ہوئے ہیں. وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. نکلو اس کو لے کر اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو. اوروں کو دین پر لانا، اپنوں میں محنت کرنا. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے 3 مطلب بیان فرمائے ہیں تفسیر کبیر میں. پہلا جہاد کیا ہے؟ اپنے نفس کے ساتھ، کہ تیری نہیں مانوں گا، ان دونوں کی مانوں گا. تیری نہیں مانوں گا، بول جو تجھے بولنا ہے بول، تو تیری مانوں گا نہیں. یہ اپنے ساتھ جہاد، اپنے آپ سے لڑو کہ نہیں اب وہ کروں گا جو اللہ چاہتا ہے. سارا جہان الٹا ہو جائے، سیدھا ہو جائے، مجھے نہیں چھوڑنا اللہ کا رسول کا طریقہ. کیسے لوگ تھے. ایک صحابی اللہ کے راستے میں گئے، اپنی بیوی سے فرما گئے گھر میں ہی رہنا. ایسے ہی کہہ گئے. وہ چلے گئے، پیچھے ان کے والد بیمار ہو گئے. ان کا یا رسول اللہ میرے خامن تو اللہ کے راستے میں ہیں، فرما گیا کہ گھر میں رہنا، میرے باپ بیمار ہیں، پوچھنے چلی جاؤں. تو حاشا وکلا ان کے خواب و خیال میں بھی یہ مطلب نہیں تھا کہ اگر باپ بیمار ہو جائے تو نہ جانا. ایک بول، اور ادھر اللہ کا رسول کا امتحان، ادھر امتحان. آپ نے فرمایا اس بری گھر میں رہے، وہ کہہ گیا نہ جاؤ گھر میں رہے. تو ان پہ سکرات آ گئے کہ یا رسول اللہ وہ قریب المر گئے، میں چلی جاؤں. آپ نے فرمایا اس بری گھر میں رہو. پھر ان کا انتقال ہو گیا کہ یا رسول اللہ وہ انتقال فرما گئے، میں چہرے پہ چلی جاؤں. آپ نے فرمایا گھر میں رہو. نہیں نکلی. کون بیٹی چاہتی ہے کہ باپ سامنے مرے رو جائے؟ اللہ کے رسول نے کہا مت جاؤ. نہیں نکلی. جب ان کا جنازہ ہو کے دفن ہو گئے تو آپ نے فرمایا جاؤ اس بچی کو خوشخبری دو کہ تیرے اس صبر پر اللہ نے تیرے باپ کو جنت دے دی. اور کتنی عجیب بات ہے، ان کے عمل پہ نہیں، حالانکہ وہ بھی تو صحابی ہیں، ان کے عمل پر نہیں. کہا بیٹی جو تو نے صبر کیا اور میری بات کو نبھایا، اس پر اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ کی جنت کا فیصلہ فرما دیا. ناگوار سے ناگوار کو بھی سہ جانا کہ جو کہا ہے کر گزریں گے. یہ تب ہوتا ہے جب عظمت دل میں آئے. اس لیے تو سنت کی عظمت ختم ہو گئی. اور جی سنت ہی تو ہے نا، کیا حرج ہے. پر سنت ہے کس کی یہ تو دیکھو، ہر لائن سے دیکھو، اس کی عظمت کو دیکھو. تو 7 آسمان کے پردے چیر کر، عرش کے پردے اٹھا کر، 70,000 نور کے پردے اٹھا کر سامنے کھڑا ہو کے ہم کلام ہوا جا رہا ہے. اس سے اور اونچا کوئی جہان میں ملے گا؟ اس کی محبت و شفقت کو دیکھو. تو 23 برس روتے روتے اپنی امت کے لیے گزار دیے. اسی میں کہتا ہوں کبھی کسی مسلمان کو کافر سے مقابلہ مت کرو کہ کافر ایسے ہیں اور مسلمان ایسے ہیں. کہ اس مسلمان کے لیے اللہ کے رسول نے آنسو بہائے ہیں، اور اس کے لیے اللہ کا رسول تڑپے ہیں اور روئے ہیں اور مچلے ہیں. ان کفار کے لیے نہیں جنہوں نے مرنے کے بعد بھی آپ کو تنگ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہوئی. قرآن میں 16 دفعہ ظلم کا لفظ آیا ہے. ازلم سب سے بڑا ظالم. ایک ظلم، ایک ظلام بڑا ظالم، ایک ازلم سب سے بڑا ظالم. ظلم عام ظلم، ظلام زیادہ ظلم، ازلم سب سے بڑا ظالم. ازلم کا لفظ قرآن میں 16 دفعہ ہے اور 16 کے 16 دفعہ کفر اور شرک پر ہے. ان سے بڑا ظالم کون ہے؟ مسلمان کو حقیر نہ سمجھیں، کتنا گیا گزرا کیوں نہ ہو، حقارت سے مت دیکھیں، نہ ان کا کافروں سے موازنہ کریں ورنہ یہ زبان کھینچ لی جائے گی قیامت کے دن. کہ اس کے لیے تو اللہ کا رسول رویا ہے. اور سناؤں، 1 ہفتہ پہلے آپ کو پتہ چل گیا کہ میرے جانے کا وقت آ چکا ہے. عبداللہ بن مسعود اور ساتھی آئے ملنے کے لیے تو آپ ان کو دیکھ کے رونے لگے
کہ میرا تمہیں آخری سلام ہو، اور میرے بعد جو میری امت آئے انہیں کہنا کہ تمہارا نبی تمہیں سلام کہہ گیا ہے، ان کو آنے والی نسلوں کو بھی میرا سلام کہہ دینا۔ آپ سب وہ ہیں جن کو اللہ کے رسول نے سلام کہا ہوا ہے، تو آپ کا مقام چھوٹا مقام ہے؟ پھر آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ صحابہ نے کہا ہم بھی تو آپ کے بھائی ہیں۔ نہیں، تم تو میرے ساتھی اور صحابی ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو بن دیکھے مجھ پہ ایمان لائیں گے۔ ایک صحابی نے کہا طوبی لمن آمن بک ورآک، یا رسول اللہ مبارک ہو اس کو جو آپ پہ ایمان لایا اور آپ کا دیدار کیا، تو صحابی ہو گیا نا۔ تو واقعی صحابہ سے بڑھ کر کائنات میں کوئی انسان افضل نہیں ہے، پکی بات ہے۔ لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ ہمیں بھی اپنی رحمت میں شریک فرمایا، توبہ ثم توبہ ثم توبہ ثم توبہ ثم توبہ ثم توبہ ثم توبہ، ایک دفعہ مبارک، دو دفعہ مبارک، تین دفعہ مبارک، چار دفعہ مبارک، پانچ دفعہ مبارک، چھ دفعہ مبارک، 7 دفعہ مبارک ہو میرے اس امتی کو جس نے مجھے دیکھا نہ اور میرا کلمہ پڑھ کے مجھ پہ ایمان لایا۔ کوئی مسلمان مرد ہو، وہ رقص گاہ میں ناچنے والی لڑکی ہو، یا رنڈی کے کوٹھے پر بیٹھنے والی ہو، یا سارا دن شراب اور زنا میں دھت ہو، پھر بھی اگر یہ کلمے والا ہے تو ساری کائنات سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے کہ یہ اللہ کے رسول کا امتی ہے۔ پتہ نہیں کب توبہ کر جائے اور کہاں چلا جائے، کب توبہ کر کے کہاں جا پہنچے۔ مالک بن دینار شراب میں دھت، ساری رات شراب پیتے 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 بے ہوش ہو کے گر جاتے۔ تو ایک دفعہ خواب میں دیکھا اپنی بیٹی کو، مر گئی تھی، کہ وہ بچے نکل رہے ہیں، جھولے جھول رہے ہیں، ان کے پیچھے ایک سانپ ہے، بہت بڑا اشتہا ہے جو ان کو کھانا چاہتا ہے۔ تو بچی کی نظر پڑی تو کہ یہ تو میرے ابا ہیں۔ تو راستے میں انہوں نے ایک بڑے میاں کو دیکھا کہ بڑے میاں سانپ سے بچاؤ، کہ بیٹا میں بوڑھا، میں کیا بچا سکتا ہوں، تو جوان ہے۔ آگے بچی نے اس نے پکڑا، تھوڑا سانس درست ہوا، کہ بیٹا یہ سب کیا قصہ ہے؟ کہ ابا وہ سانپ آپ کے برے اعمال ہیں جو آپ کو عنقریب جہنم کی طرف کھینچ کر لے جائیں گے، اور وہ بڑے میاں آپ کی نیکیاں ہیں، آپ کا ایمان ہے جو اتنا کمزور ہے آپ کو بچا نہیں سکتا عذاب سے۔ آنکھ کھل گئی، توبہ کی، شرابی اور شراب کے ساتھ جو بھی گناہ جڑتے ہیں وہ سب توبہ کی، اور جان ماری اور اپنے آپ کو کھپایا اور لگایا۔ پھر کیا ہوا؟ کشتی میں سفر کر رہے، کشتی بھری ہوئی، میرے کپڑے، ایک جوہری کا موتی گم ہو گیا، یا ہیرا یا لال کوئی قیمتی پتھر گم ہو گیا۔ اس نے شور مچایا اور شک کیا ان کا، یہ جو شخص بیٹھا ہے نا، یہ نوجوان، یہ میرے چور لگتا ہے۔ باقی تو سارے بڑے سفید کالر والے بیٹھے ہوئے ہیں، سب کی گردنوں میں سراخیں ہیں، یہ تو میرے چور ہو نہیں سکتے، یہ ہے میرا چور فقیر یہ۔ تو ذنون مصری اس کشتی میں تھے، کہ ٹھہرو پتہ کرنے دو، جو تم دیکھ رہے ہو وہ میں نہیں دیکھ رہا، مجھے پتہ کرنے دو۔ ان کے پاس گئے کہ بیٹا یہ لوگ یوں کہہ رہے ہیں کہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ سے غلطی ہو گئی ہے، تو اپنی صفائی نہیں پیش کی کہ میں نے نہیں چرایا۔ فنظر نظرۃ فی السماء، یوں بیٹھے تھے نا، یوں آسمان کو دیکھا ایک بھرپور نگاہ سے۔ ابھی ان کی نظر واپس نہیں لوٹی تھی کہ کشتی کو چاروں طرف سے مچھلیوں نے گھیر لیا، اور ہر مچھلی کے منہ میں ایک موتی اور یاقوت جو بھی گما تھا۔ انہوں نے آگے کر کے ہاتھ بڑھایا، لیا، دیا، حضرت جس کا گم ہوا ہے اس کو دے دیں، میں چور کوئی نہیں۔ یہ شراب سے یہاں پہنچا ہے۔ تو فضل سنو، کشتی سے اترے اور پانی پر پیدل چلتے ہوئے پار نکل گئے۔ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من یقین لمشى علی الماء، جس کے دل میں ایک جو کے برابر اللہ پر اعتماد اور توکل ہوگا، پانی پر چلتے ہوئے پانی اسے نہیں دبو سکتا۔ تو یہ شرابی کیا پتہ کل کو مالک ابن دینار بن جائے، اور کہاں اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا دے۔ ربیع بن حسین رحمۃ اللہ علیہ کو کی شہرت ہو گئی، جس کی شہرت ہوتی ہے اس کا حسد بھی ہوتا ہے، چاہے دین کی ہو چاہے دنیا کی ہو۔ انہوں نے کہا اس کو چکر دو۔ ایک رنڈی تھی بڑی خوبصورت، اس کو 100 دینار دیے، 100 دینار بہت بڑی دولت تھی، کہ
اس کو بھٹکاؤ. میں نے کہا یہ تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. تو عشاء کی نماز پڑھ کے جو نکلے تو اپنے سارے حسن کے جلووں کے ساتھ وہ سامنے آئی. جب ان کی نظر پڑی تو نظر جھکا کے کہنے کے بہن کیف بکی وہ کیا دن ہوگا جب تیرا یہ خوبصورت وجود قبر میں ہوگا اور جس حسن پہ تجھے ناز ہے یہ کیڑوں کی غذا بن چکا ہوگا. اور اے بہن وہ کیا دن ہوگا جب منکر اور نکیر تجھے اٹھا کے پوچھ رہے ہوں گے جوانی کہاں لگائی. بھئی یہ 2 بول تھے تو چیخ مار کے گری اور بے ہوش ہوئی اور جو ہوش میں آئی ایسی توبہ کی ایسا پہنچی کہ رابعہ بصری میں سے ایک وہ بھی رابعہ بصری بنی. اس امت میں ایک رابعہ نہیں آئی, لاکھوں رابعہ آئی ہیں. اس مقام پہ پہنچی کہ اس زمانے کے اہل اللہ پھر اس سے دعائیں کروانے جاتے تھے ہمارے لیے دعا فرما دیں. اس لیے مسلمان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. کیسا بھی ہے ہم اس کے لیے دعا کریں, اس کے لیے محنت کریں. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ محنت کرو. گھروں کو چھوڑنا نہیں چاہتے, گلے شکووں کے ہر کوئی پنڈ اٹھائے پھرتا ہے. گھروں سے نکلو. دیکھو میرے بھائیو, ایمان بھی سیکھنے کے لیے گھر چھوڑنا پڑے گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے بھی گھر چھوڑنا پڑے گا. لذتوں کو چھوڑے بغیر یہ وادی طے نہیں ہوتی. محبوب بدلنا ہو تو جو پہلے محبوب اس کو چھوڑے تو صحیح. دکانیں محبوب, گھر محبوب, اسلام آباد محبوب اور پتہ نہیں کیا کچھ محبوب. اس کو ہٹا کر اللہ کے رسول کی محبت کو لانا ہے تو سب سے پہلا کام ہے گھر چھوڑو. اور اوروں کو بھی اس پر تیار کرو. 3 مہینے میں بیان کیا کہ اپنے آپ سے جہاد کرنا, دوسرا دنیا سے جہاد کرنا. دنیا سے جہاد کیا ہے کہ اس کے حلال کو لینا اور حرام کو چھوڑنا, اس کے حلال کو لینا, اس کے سود کو چھوڑنا, اس کے سچ کو لینا, اس کے جھوٹ کو چھوڑنا, اس کی پاکیزگی کو لینا, اس کے زنا کو چھوڑنا, اس کے حلال کو لینا, اس کی شراب کو چھوڑنا, اس کے صدق کو لینا, اس کے جھوٹ کو چھوڑنا, اس کے عدل کو لینا, اس کے ظلم کو چھوڑنا, اس کی پاکدامنی کو لینا اور اس کی بے حیائی کو چھوڑنا, اس کی تواضع کو لینا اور اس کے تکبر کو چھوڑنا, اس کی مسلط کو لینا اور اس کے فخر کو چھوڑنا. یہ دنیا سے جہاد ہے کہ دنیا میں تو سارا سودا ہے, بازار میں سارا سودا پڑا ہوا ہے. اس میں سے صحیح کو لینا اور غلط کو چھوڑنا, یہ دوسرا جہاد ہے. اللہ رزق دے, شکر میں جھک جاؤ, لے صبر میں جھک جاؤ. دونوں حال میں جنت ہے, دونوں حال میں جنت ہے. عبد الرحمان بن عوف جیسا ہم نے کوئی تاجر سارا اسلام آباد سارا پاکستان کٹھا ہو جائے, عبد الرحمان بن عوف کے پیسے کو نہیں پہنچ سکتا. اتنی بڑی تجارت چھوڑ کے دنیا میں گئے. 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار, 1 دینار 4.5 ماشے کا سونا, 10,000 بکریاں, 1,000 گھوڑے, 1,000 اونٹ, بے شمار زمینیں اور ہر ملک میں جائیدادیں اور سونے کی اینٹیں جن کو کاٹتے کاٹتے آڑیاں ٹوٹ گئیں. اور 10 مبشرہ ٹاپ لسٹ کے 10 صحابہ میں ہیں. اوپر کے 10 صحابہ جو سب سے افضل ترین 1,24,000 مردوں عورتوں میں سب سے بہترین یہ 10 صحابہ ہیں. اور ان کو 10 مبشرہ 10 جن کو بشارت دی گئی بیک وقت. کیا بشارت دی گئی؟ آپ نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ, زبیر فی الجنہ, سعد فی الجنہ, سعید فی الجنہ, عبد الرحمن فی الجنہ, ابو عبیدہ فی الجنہ. ابو بکر, عمر, عثمان, علی, طلحہ, زبیر, سعد, سعید, عبد الرحمن, ابو عبیدہ, یہ سب جنتی ہیں. یہ آپ نے ایک مجلس میں بشارت دی. تو اتنی بڑی دولت ان کو نیچے نہیں لا سکی تو آپ کی دکان آپ کو کیوں نیچے لے جا سکتی ہے؟ اور پھر ایک اور مزے کی بات ہے, ان 10 میں کوئی ذمہ دار نہیں, کوئی مزدور نہیں, کوئی فقیر نہیں. 10 کے 10 تاجر ہیں, 10 کے 10 تاجر ہیں. ذمہ دار کوئی نہیں, ملازم کوئی نہیں. 10 کے 10 تاجر ہیں اور 10 کے 10 قریش میں سے ہیں. کوئی غیر قریشی کوئی نہیں, قریش میں سے ہیں, اغنیاء میں سے ہیں, فقراء میں سے نہیں, اغنیاء میں سے ہیں, قریش میں سے ہیں اور سب تاجر ہیں. آپ ان کے پیچھے چلیں تاکہ کل کو کہا جائے کہ جناب سپر والے تاجر عبد الرحمان کے ساتھ آ جائیں, ابو بکر, عثمان, علی کے ساتھ آ جائیں, سعد, سعید, طلحہ, زبیر کے ساتھ آ جائیں. ہم تو ادھر کی آپ کو دعوت دے رہے ہیں, کچھ نہیں آپ سے لینا چاہتے, نہ آپ کی دکانیں بند کرانا چاہتے. صرف جو ہماری زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی گھس چکی ہے کھینچنا چاہتے. اللہ کے واسطے چھوڑو چھوڑو
چھوڑو، غلط چھوڑو، ناجائز چھوڑو، اور پھر اوروں کو جا کے دعوت دو کہ اس امت کے ایمان کی تکمیل وہ دعوت کے بغیر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والعصر قسم ہے زمانے کی، کہ اللہ زمانے کی قسم کیوں کھائی ہے؟ اس لیے کہ زمانہ چشمدید گواہ ہے، تو جو چشمدید ہوتا وہی تو قسم کھا کے بتاتے کہ بات ٹھیک ہو رہی۔ اٹال تو نہیں ہوتے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، چاہے وہ 300 میل دور بیٹھا ہو، اس لیے کہ اللہ کی قسم تو اسے پتہ ہی نہیں، قرآن کا اسے پتہ ہی نہیں کہ میں کس کو سر پر رکھ رہا ہوں یا کس اللہ کی قسم کھا رہا ہوں۔ ایک دیہاتی بیچارہ پکڑا گیا چھوڑے میں، انہوں کا قرآن اٹھاؤ، میں ڈر گیا پتہ نہیں کیا قرآن کا ہوتا ہے، کہا جی مجھے دکھاؤ تو صحیح، اور دیکھا تو اتنا تو ایسا میں پن بن کر ٹر جاؤں، میں پرواہ نہ کروں، تو انہوں نے قرآن کو بھی سمجھا ہوا تاج کمپنی کا سر پہ اٹھا لو، چل بھائی پرواہ نہیں ہے۔ إنه لتنزيل رب نزل به الروح الأمين على قلبك تنزيل من الرحمن الرحيم حامين والكتاب المبين قاف بالقرآن المجيد ياسين والقرآن الحكيم۔ سنت سے قرآن کی عظمت اللہ کیسے قرآن میں بیان کرتا ہے۔ والعصر زمانے کی قسم، زمانہ گواہ ہے، ان الانسان لفی خسر، سارا جہان ناکام ہے، کیا جنا والے اور کیا سپر والے، کیا اسلام آباد اور کیا ملتان اور کیا فلاں اور کیا فلاں۔ ہاں کچھ لوگ ہیں جو کامیاب ہو جائیں گے، الا الذین آمنوا، ایمان لانے والے، تھوڑا سا میں نے بتا دیا، وعملوا الصالحات، اچھے عمل کرنے والے، پھر اس کی تفصیل آ گئی، یہ کرنا یہ چھوڑنا ہے، اس میں عبادات کو تھوڑا سا میں نے بیان کیا کہ جس میں نماز سب سے اہم ہے، نماز سب سے اہم ہے، کہ جب اذان ہو تو جناب سفر میں سناٹا چھا جائے، اور وہ کہاں چلے گئے سارے، کہا اپنے اللہ نے بلایا وہاں چلے گئے۔ جو کام پہلے دکان پہ بنا آنا، اب یہی کام آپ کا دکان بند کرنے سے بنے گا۔ یہ دل سے نکال دیں کہ دکان بند کی تو گاہک کہیں اور چلے جائیں گے، آپ کا رزق کہیں نہیں جائے گا، گاہک چاہے چلا جائے تو کیا ہے، رزق نہیں جاتا۔ جب اذان ہو عملوا الصالحات، دکان بند ہو گئی، کہاں گئے؟ مسجد کو جا رہے، دکانوں میں مسلح مت بچھائیں، اللہ سے وفا نبھائیں، یاری نبھائیں، آؤ مسجد کی طرف کو، چلو مسجد کی طرف کو، سوری مارکیٹ بند، ارے کیا ہوا؟ کبھی اذان ہو گئی چلے گئے اللہ کو بلانے پر۔ ایک خاموش دعوت ہے جو ہر آنے والے کو دماغ میں ہتھوڑی کی طرح پڑے گی، ان کو کیا ہو گیا؟ وہ تو اللہ کے سامنے چلے گئے، اللہ سے مانگنے چلے گئے۔ آپ کے نبی کو بھی، ہمارے نبی کو بھی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی پریشانی آتی تھی آپ مسجد میں آتے تھے، تو نظر آئے لیکن آپ لوگ ہڑتال کے لیے بھی تو بازار بند کروا دیتے، ہڑتال کرو، کن کے سامنے ہڑتال کر رہے؟ جو آپ سے بھی زیادہ عاجز ہیں، جو آپ سے زیادہ کمزور ہیں، جو آپ سے زیادہ خوفزدہ ہیں، ان کے آگے پیرا، ان کے پیچھے پیرا، ان کے دائیں پیرا، ان کے بائیں پیرا، پھر تو وہ سڑک پہ آتے ہیں، آپ ان سے کہتے ہیں امن قائم کرو، وہ کیا خاص امن قائم کریں؟ جو چلنے میں پیرے کا محتاج ہو تو آپ کو امن کہاں سے لا کے دے دے گا؟ وہ اس سے مانگو جو آسمان پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ حکمرانوں کا گلہ چھوڑ دو اور اپنے گناہوں پر توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آؤ۔ اللہ کے سامنے جھکیں، ہمارے ایسے انسان ہیں، ہم بھی تو بگڑے ہوئے ہیں، پولیس والوں کو رگڑا دے رہے، وہ بھی ایک انسان ہے، تو ایک دکاندار جو کچھ ظلم کر رہا ہے وہ انسان بگڑا ہوا ہے، وہ دکان میں گیا تو وہاں ظلم ہو گیا، وہ پولیس میں گیا وہاں ظلم ہو گیا، وہ مسجد میں گیا وہاں ظلم ہو گیا، وہ عدالت میں گیا وہاں ظلم ہو گیا، وہ حکومت میں بیٹھا وہاں ظلم ہو گیا، وہ بازار میں آیا وہاں ظلم ہو گیا، وہ کھیت میں گیا وہاں ظلم ہو گیا، کہ عنصر بگڑ چکا ہے، ذات بگڑی ہوئی ہے، اس کی شکلیں بدل نہیں، وہ جس شکل میں جائے گا وہ چونکہ بگڑا ہوا ہے، تو ہم تو سب بگاڑ میں شریک ہے نا۔ اگر میں نے جھوٹ بول کے سودا بیچ دیا تو میں بھی اتنا ہی ظالم ہوں جتنا آپ ایک پولیس والے کو ظالم سمجھتے ہیں، یا ایک وابطہ والے کو ظالم سمجھتے ہیں، یا کسی وزیر کو ظالم سمجھتے ہیں، یا کسی کو بھی ظالم سمجھتے ہیں۔ میں بھی ظالم ہوں جس نے جھوٹ بول کے سودا بیچ دیا، میں بھی ظالم ہوں جس نے کسی سے ناجائز نفع اٹھا لیا، لیکن چونکہ سب چل رہا ہے لہٰذا ٹھیک ہے۔ اگر میں زکات نہیں دے رہا تو میں بھی تو ظالم ہوں کہ میں غریب کی روٹی بند کر کے بیٹھا ہوں، اور اللہ کتنا کریم ہے کہ صرف 2.5 روپئے مانگے گا، بھائی 97 قدرت لے 2.5 مجھے دے دے، اور 10 گنا کر کے پھر دنیا میں واپس لے لے، اندازہ لگا
اگر اسلام آباد والے زکات دیں تو سارے پاکستان میں کہ کوئی مریض بغیر دوائی کے نہ مرے، کسی کی بیٹی بغیر نکاح کے نہ بیٹھے، اپنی خواہش پر خرچ کرنے کے لیے کوئی پابندی نہیں. بچے نے کہا تھا لینڈ کروزر لینی ہے، اس کے شوق میں لے کے دے دی. ابھی لے دو، اللہ نے کوئی نہیں روکا، اللہ نے نہیں روکا. جس کے پاس ہے استعمال کرے، پر کہا غریب کا حق اس کو ضرور دے دو. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم اتنے بڑے گھر میں کیوں رہتے ہو. ہاں یہ کہا ہے کہ کسی جھونپڑے والے کا بھی خیال کر لو کہ اس کے گھر میں بھی دیا جلا ہے کہ نہیں جلا. دسترس کھانے سے روکا نہیں. اگر حلال ہے تو حلال میں وسعت جائز ہے، پر یہ کہا ہے کسی غریب کو بھی پوچھ لینا کہ اس کے بیٹے بھوکے تو نہیں سو گئے. تو وہ بھی ظالم ہے جو زکات روک کے بیٹھا ہوا ہے. تو پولیس ظالم ہے، واقعہ ظالم ہے، حکومت ظالم ہے. تو یہ ظالم نہیں جو زکات نہیں دے رہا، یہ ظالم نہیں جس نے نماز چھوڑ دی ہے، یہ ظالم نہیں جس نے اللہ پاک کے سامنے جھکنا چھوڑ دیا. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، اس سے بڑا تو کوئی ظالم ہے جو مسجد میں جانے سے روک دے. وہی آیت تو کفار پر ہے، کفار کے لیے ہے. لیکن ایک آدمی کہتا ہے جی صاحب میں نے نماز پڑھنی ہے، چھٹی دے دیں، کہتے چلے جاؤ کام کرو، تو یہ اسی آیت کے زمرے میں آ رہا ہے. تو آپ ظلم تو سمجھیں کہ صرف پولیس ظالم ہے اور واقعہ ظالم ہے اور سیاستدان ظالم ہے اور بیوروکریسی ظالم ہے. میں بھی تو ظالم ہوں جو میں نے جھوٹ بول کے سودا بیچا. میں بھی تو ظالم ہوں جو میں نے زکات لی نہیں. میں بھی تو ظالم ہوں جو میں نے کسی مسلمان کی جیب ایک دکاندار کہنے لگا کپڑے کا کسی شہر کا، کہنے لگا جی میں بیٹھا صبح قرآن پڑھ رہا تھا تو میرے پاس آ گیا گاہک، کہا جی آپ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، نیک معلوم ہوتے ہیں تو میں آپ سے ہی کپڑا لے لیتا ہوں. تو جی مولوی صاحب میں نے 16 روپے والا کپڑا اس کو 48 روپے میٹر میں بیچ لیا. تھک کے ہی ہماری پنجابی میں کہتے ہیں. میں کہا بھائی ماشاء اللہ قرآن کی قیمت تو نے صرف 24 روپے لگے، صرف 24 روپے لگے. یہ بھی تو ظالم ہے جس نے ایک اپنے جیسے کو پتہ نہیں کس مجبوری سے بیچارہ آیا ہوگا. تو ظالم کا مفہوم بہت وسیع ہے. جس نے اللہ کا حق مار لیا ہے، جس نے زکات کو روکا ہوا ہے، جس نے خیرات کو روکا ہوا ہے، جس نے نماز کو چھوڑا ہوا ہے، یہ سارے ظالم ہیں. حضرت عثمان والی تجارت کیوں نہیں کرتے آپ؟ عبد الرحمان والی تجارت کیوں نہیں کرتے آپ کہ یہاں بھی مزے وہاں بھی مزے؟ مدینے میں کمی پڑ گئی، حضرت عثمان کا مال آ گیا، 100 اونٹوں کا قافلہ، تو اب تو مزے ہیں، روک لو اور اپنی مرضی کے پیسے لو. یہ نہیں کرتے آپ لوگ. یہاں چیز کم ہو گئی تو روک لو، اب مرضی کے پیسے لو. ہمارا میں جب کھاد کا زور پڑتا ہے تو یہ سارے کھاد روک لیتے ہیں، پھر ہمیں 100 روپے 50 روپے پر بیگ زیادہ دے کے لینی پڑتی. اور وہ تو بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ مال آ رہا ہے، لیکن کسی کی آہ بھی اس کو لگ رہی ہے. یہ آہ اس کی نسلوں کو اکھاڑ دے گی، اس کے جلتے دیے بجھ جائیں گے. تو حضرت عثمان کو تو موقع تھا منہ مانگی قیمت کہنے کے بولو بھائی یہ تھوک کے تھے باقی پرچوں نہیں تھے. بولو بھائی کہا جی 10 کی 12 میں لیں گے. کہنے کے زیادہ بولو مجھے قیمت زیادہ لگ چکی. کہا جی 10 کی 14 میں لیں گے. کہا نہیں مجھے قیمت زیادہ لگ چکی. کہا جی 10 کی 15 میں لیں گے، اس سے زیادہ ہماری وسعت نہیں. کہا نہیں مجھے قیمت زیادہ لگ چکی ہے. انہوں نے کہا جی کس نے لگائی ہے؟ یہ تاجر تو مدینے والے یہی ہیں. اور کون لگا کے دے گیا اس کو؟ کہنے گئے تم سے پہلے میرا رب لگا کے دے گیا ہے. تو ان سے کہہ رہا عثمان تیری 1 روپے کی چیز میں 10 میں خرید لوں گا، تم تو میری 10 روپے کی 15 میں خرید رہے ہو. وہ میری 1 کی 10 میں خرید کر کہہ رہا ہے کہ 1 مجھے دے دو 10 لے لو. تو تمہیں پتہ ہے نا مدینے میں تنگی ہے، میرا یہ سب مدینے کے فقیروں پہ صدقہ. ایسے تاجر آپ بنے. تو وہ کیا ہوا، رات کو حضرت عبداللہ بن عباس نے خواب دیکھا کہ آپ جنت میں کھڑے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفید گھوڑے پہ سوار، سب پوشاک، اور آپ تیزی سے نکل رہے ہیں. پھر انہوں نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی. یا رسول اللہ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ کہا عبداللہ آج صبح جو عثمان نے صدقہ کیا ہے وہ عند اللہ قبول ہو گیا ہے، اس کے بدلے میں اللہ نے جنت کی ایک حور سے اس کا نکاح کیا ہے، اس کے ولیمے پہ سب کو بلایا ہے، میں اس میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں. وعمل الصالحات، اعمال کرو
نماز، روزہ، حج، زکات، صدق، امانت، عدالت، عفو، درگزر، پاک دامنی، یہ سارے مجموعے کا نام عمل صالح ہے. نماز پڑھی زکات نہ دی تو یہ نماز نہیں چھوڑا سکتی، زکات دی نماز نہ پڑھی تو یہ زکات نہیں چھوڑا سکتی، اخلاق بنائے نماز کھائی تو یہ اخلاق نماز سے نہیں معاف ہو سکتے، نماز کا جرم اخلاق معاف نہیں کروا سکتے. نماز پڑھی اخلاق نہ بنائے تو نماز اخلاق کا جرم معاف نہیں کروا سکتی. کسی کا حق مار کے مر گیا تو نماز بھی نہیں چھوڑا سکتی. ایمان، عمل صالح، تیسری بات وتواصوا بالحق، اور دعوت اور گول اور قول نہیں، وصیت. وصیت کسے کہتے ہیں؟ جو مرنے والا کرتا ہے. اس لفظ میں بڑی طاقت ہے، بڑی طاقت ہے. اللہ تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں کہ میرے بندے جو میری نظر میں کامیاب ہیں وہ 4 کام کرتے ہیں. 4 کام. اس سے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ بھائی یہ تبلیغ میں جانا صرف انہی کے ذمہ کوئی نہیں، اور گھر بیٹھے مسئلہ حل نہیں ہونے کا. آمنو، عامل الصالحات، 2 چیزیں ہاتھ میں آ گئیں، ابھی 2 باقی ہیں. آدھی کامیابی ملی ہے، آدھی ابھی تک ناکامی ہے. ایک پاؤں آزاد ہوا ہے، زنجیر ایک پاؤں میں پڑی ہوئی ہے. تیسری شرط وتواصوا، وصیت حق کی. وصیت کیوں کہا ہے؟ وصیت کا لفظ اس لیے استعمال فرمایا کہ اپنے بھائیوں سے جب بات کرو تو اس خیر خواہی سے کرو، اور اس محبت و شفقت سے کرو، اور اس خلوص سے کرو جیسے مرنے والا بات کرتا ہے. مرنے والا جو ہوتا ہے وہ میں جا رہا ہوں تو کتنی خیر خواہی سے وہ بات کرتا ہے، اپنے بچوں کو بلاتا ہے، بیوی کو بلاتا ہے، عزیزوں کو بلاتا ہے. پھر جس درد سے وہ بات کرتا ہے اس سے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ بھائی یہ تبلیغ میں جانا صرف انہی کے ذمہ کوئی نہیں، اور گھر بیٹھے مسئلہ حل نہیں ہونے کا. آمنو، عامل الصالحات، 2 چیزیں ہاتھ میں آ گئیں، ابھی 2 باقی ہیں. آدھی کامیابی ملی ہے، آدھی ابھی تک ناکامی ہے. ایک پاؤں آزاد ہوا ہے، زنجیر ایک پاؤں میں پڑی ہوئی ہے. تیسری شرط وتواصوا، وصیت حق کی. وصیت کیوں کہا ہے؟ وصیت کا لفظ اس لیے استعمال فرمایا کہ اپنے بھائیوں سے جب بات کرو تو اس خیر خواہی سے کرو، اور اس محبت و شفقت سے کرو، اور اس خلوص سے کرو جیسے مرنے والا بات کرتا ہے. مرنے والا جو ہوتا ہے وہ میں جا رہا ہوں تو کتنی خیر خواہی سے وہ بات کرتا ہے، اپنے بچوں کو بلاتا ہے، بیوی کو بلاتا ہے، عزیزوں کو بلاتا ہے. پھر جس درد سے وہ بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ یوں فرما رہا ہے کہ میرے ایمان کی، میرے دین کی اوروں کو دعوت دو اس ہمدردی کے ساتھ، اور اس دکھ کے ساتھ، اور اس خلوص کے ساتھ، اور اس اندر کے جذبے کے ساتھ کہ ایک مرنے والا جیسے ایک ایک کو وصیت کر رہا تھا. اور جو سننے والے ہوتے ہیں کیونکہ تواصی دونوں طرف سے ہے، یہ ایسا لفظ ہے جس میں دونوں شریک ہیں کہ سننے والے اس طرح سنیں جیسے مرنے والے کی بات کو سنا جاتا ہے کہ دیکھو کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ